آخری حصہ۔ اے ایس پی ہادی ملک کی جرات اور بہادری کے باعث لڑکیوں کو سمگلر کرنے والا ایک بڑا گروہ گرفتار۔ 27 لڑکیاں بازیاب۔ ارحمہ رات سے بخار میں تپ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کسل مندی سے اٹھتی منہ ہاتھ دھو کر گرم شال خود پر اوڑھ کر بیٹھی ٹی وی پر چینل سرفنگ کر رہی تھی، جب چینل بدلتے ہوئے اس کے ہاتھ یکدم سے ایک نیوز چینل پر جا کر رکے، جہاں پر نیوز اینکر اس وقت چیخ چیخ کر اس واقعہ کی تفصیل بتا رہی تھی۔ اسکرین پر ایک جانب اے ایس پی ہادی ملک جبکہ دوسری جانب ارسلان کی ہتھکڑیاں لگی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ اے ایس پی ہادی ملک کو دیکھ کر ارحمہ ایک پل کو ٹھٹکی۔ رات کے کسی پہر ہادی ملک نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ارسلان شاہ کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا، جہاں سے انہوں نے رنگے ہاتھوں ارسلان شاہ کو کئی معصوم لڑکیوں کو عربیوں کے ہاتھوں فروخت کرتے بازیاب کیا۔ ان لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ارسلان شاہ معصوم اور سیدھی سادی لڑکیوں کو پیار کے جھانسے میں پھنسا کر آگے فروخت کرتا ہے۔ ارحمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ارحمہ کو اپنے بازو پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپو اپنے پیچھے ہادیہ کو موجود پا کر ارحمہ بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ برستی آنکھوں سے اس کے ساتھ چمٹی وہ ٹی وی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ بولنے کی کوشش میں ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے تھے۔ بس میری جان، ہادیہ نے اس کی کمر سہلائی۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ بہت کارساز ہے، اس سے مانگو وہ دکھی دل کی پکار کبھی رد نہیں کرتا۔ بے شک انسان تو ہے ہی ناشکرا، اور دیکھو اس نے کس خوبصورت طریقے سے تمہارے مسئلے کو حل کیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھی۔ کہتے ہیں ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جو ہمیں تب نظر نہیں آتی، پر دیکھو نا، اللہ نے تمہیں اپنے گھر کی چار دیواری اور چادر کی اہمیت کتنے خوبصورت طریقے سے باور کروائی۔ میں نے تمہارے لیے اپنے رب سے بہت دعا کی تھی کہ وہ تمہیں راہ راست پر لائے۔ اب اگر اس وقت تمہیں میں یا کوئی اور دوسرا ان چیزوں کی اہمیت باور کرواتا تو تم کبھی نہ سمجھتی، الٹا ہمیں اپنا دشمن سمجھتی۔ ہادیہ نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ ارحمہ مزید سسک سسک کر رونے لگی۔ ہادیہ نے اسے جلدی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے یہ طریقہ چنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس واقعہ کو سر پر سوار کرنے کی بجائے اس سے عبرت پکڑو، اور دوبارہ کبھی بھی کسی نامحرم پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس واقعہ کو سوچ لینا۔ وہ اسے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لگائے سمجھا رہی تھی۔ اب آج سے ہی اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ میں اسٹڈی کو لے کر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ جی آپو، وہ ہولے سے مسکرائی۔ آپو آپ کو پتہ ہے یہ جو اے ایس پی ہادی ہے نا؟ ارحمہ نے بات کرتے کرتے ذرا سا وقفہ لیا۔ ہاں کیا ہوا اسے؟ ہادیہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپو یہ وہی ہے جس نے اس روز میری مدد کی تھی اور مجھے گھر تک چھوڑا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ میرے شہزادے کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ شاہان آفس میں بھی بہت ڈسٹرب تھا۔ صبح سے آفس میں آ کر جو بیٹھا تو لنچ کرنے کے لیے بھی باہر نہیں نکلا تھا، ورنہ وہ لنچ ہمیشہ احمد ماموں کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ اس لیے اس وقت ماموں اس کا انتظار کر کر کے خود ہی اس کے کیبن میں آ گئے تھے۔ کچھ نہیں ماموں، بس ایسے ہی۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا مضطرب سا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے اندرونی اضطراب کی گواہ تھی۔ کچھ تو بات ہے، پر اگر تم شیئر نہ کرنا چاہو تو الگ بات ہے۔ یار ماموں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہت پریشانی ہے۔ وہ مضطرب سا بولتا آہستہ آہستہ احمد ماموں کو اپنی ہادیہ سے پہلی ملاقات سے لے کر نکاح اور پھر کل رات اس سے ہونے والی ملاقات اور اپنی ماں کے ریئیکشن تک سب بتاتا چلا گیا۔ اس کی باتیں سن کر احمد ماموں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کیا چیز ہو تم شاہان، لڑکی اغوا کر کے نکاح کر لیا؟ پاگل ہو تم، شادیاں ایسے ہوتی ہیں؟ وہ صدمے سے گویا ہوئے۔ یار ماموں چھوڑ دیں اسے، سب گزر چکا ہے، آپ اب کی بتائیں۔ کوئی حل ہے اگر آپ کے پاس میرے مسئلے کا تو حل بتائیں۔ وہ خاصا جھنجھلا گیا تھا۔ فرض کرو اگر آپا نہ مانی تو آپ کی آپا کی ایسی کی تیسی، شادی میں نے کرنی ہے، آپ کی آپا نے نہیں۔ وہ بھنا کر بولا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ احمد ماموں کے ہونٹوں پر ابھری، جسے جلد ہی انہوں نے چہرہ جھکا کر چھپا لیا۔ اگر تمہارے اس قدم سے تمہارے رشتوں میں دراڑ آئی تو آتی رہے، مجھے کسی کے باپ کی پرواہ نہیں، پر میں ہادیہ کو کم از کم اس بنا پر تو نہیں چھوڑوں گا کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے یا اس کا رنگ ذرا سا سانولا ہے۔ نو نیور، وہ غصے سے بولتا سر دائیں بائیں گھمانے لگا۔ کاش کبھی میں بھی اپنے لیے اتنی ہمت دکھا سکتا، وہ محض سوچ کر رہ گئے۔
ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ ماموں آپ چلیں گے ہادیہ کے گھر میرے سرپرست بن کر پلیز؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کی کرسی کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں میں آس کے جگنو سموئے التجائی انداز میں بولا، اگر میرے بیٹے کی خوشی اسی میں ہے تو یہی صحیح۔ انہوں نے اسے یہ خبر سنا کر گویا نئی زندگی کا مسردہ سنایا تھا۔ السلام علیکم۔ دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز پر دروازہ ارحمہ نے کھولا تھا جب سامنے ایک باریش آدمی نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارحمہ کی نظریں اور باریش آدمی کے ساتھ کھڑے نوجوان پر ٹکی تھیں۔ بیٹا مجھے آپ کے والد صاحب سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ احمد صاحب نے اپنے آنے کی بات کی۔ جی آئیے آپ۔ ارحمہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود ابا کو بلانے چلی گئی۔ احد نے ڈرائیور سے ساتھ لائے فروٹ اور مٹھائی کے ٹوکرے وہاں پر رکھوائے۔ تبھی غضنفر صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ اندر تشریف لائے۔ انہیں دیکھتے ہی احمد صاحب بے ساختہ چونک کر کھڑے ہوئے۔ کچھ ایسا ہی حال غضنفر صاحب کا بھی تھا۔ ارے احمد صاحب آپ یہاں؟ غضنفر صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنی ویل چیئر کو گھماتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ کیسے ہو غضنفر؟ جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے بالکل امید نہ تھی کہ ادھر ملاقات تم سے ہو جائے گی، وہ خوش دلی سے بولے۔ شکر اللہ کا صاحب وہ جس حال میں رکھے، بس اس حادثے نے وہ زندگی کچھ محدود بنا دی ہے۔ خیر آپ بتائیں کیسے آنا ہوا ہمارے غریب خانے میں؟ بس غضنفر آج کچھ مانگنے آیا ہوں تمہارے پاس، اور بہت امید سے آیا ہوں۔ مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ مت لوٹانا، وہ بہت عاجزی سے بولے۔ ارے احمد صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ غضنفر تم تو سبھی حالات سے واقف ہی ہو، تو آج میں بڑے مان سے تمہارے پاس اپنے بیٹے شاہان کے لیے تمہاری بیٹی ہادیہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب نے گویا ان کے سر پر دھماکہ کیا ہو۔ شدت جذبات سے ان کی زبان گنگ ہو گئی تھی، فوری طور پر ان سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ کب سوچا تھا انہوں نے ہادیہ کے لیے اس قدر شاندار رشتہ، اور اب تو جب سے ہادیہ کی بارات واپس لوٹی تھی وہ سبھی امیدیں چھوڑ چکے تھے۔ پر وہ اللہ ہے نا قادر مطلق، سب کی سننے والا۔ ہادیہ ان کی سب سے فرما بردار اولاد تھی اور اس کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلتی تھیں۔ بے شک ان کی دعاؤں نے عرش معلیٰ پر شرف قبولیت حاصل کر لیا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے احمد صاحب کہ آپ میرے در پر اس مقصد کے حصول کے تحت تشریف لائیں۔ باقی ہادیہ آپ کی امانت ہے، جب چاہے لے جائیں۔ لو بھائی شہزادے تیار ہو جاؤ اگلے جمعے صحرا باندھنے کے لیے۔ وہ دونوں آگے کے معاملات پر بات چیت کر رہے تھے جب چپکے سے احد نے شاہان کو میسج کیا، اور پیچھے کھڑی غضنفر صاحب کی بیوی، ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ ہادیہ کو تہس نہس کر دیتی۔ احد کدھر ہو یار، ابھی تک نہیں پہنچے؟ بارات بس نکلنے ہی والی ہے۔ شاہان اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا میرون اور سکن کلر کی شیروانی پہنے بال خوبصورتی سے سیٹ کیے اپنا جائزہ لیتے ہوئے ایک ہاتھ سے فون کان کو لگائے احد سے بات کر رہا تھا۔ بس یار راستے میں ہوں، حجاب کو پک کرنے چلا گیا تھا اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر؟ کمینے انسان، صرف تمہاری وجہ سے ابھی تک بارات رکی ہوئی ہے۔ میں تمہارے بغیر نکلنے والا نہیں اور تو مجھے لیٹ کروا رہا ہے۔ بیٹا یاد رکھنا تیری شادی پر میں گن گن کر بدلے لینے والا ہوں۔ شاہان دانت پیستا ہوا کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر ہادیہ کے پاس پہنچ جائے۔ ایک تو وہ اس کے کسی میسج کا بھی ریپلائی نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی اس کی کال اٹھا رہی تھی۔ احد کے کہے پر شاہان نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ اتنی بے صبری شہزادے، حوصلہ رکھو، آج تو ہم باقاعدہ اسے تمہارے نام کر رہے ہیں۔ احد کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تیار ہو چکی ہو تو اپنی ایک تصویر ہی سینڈ کر دو، اس نے مسکراتے ہوئے ہادیہ کو میسج سینڈ کیا۔ واو میم، یو لوکنگ سو بیوٹیفل۔ بیوٹیشن ابھی ہادیہ کو تیار کر کے پیچھے ہٹی تھی اور اب اس کے پیچھے کھڑی اس کے عکس کو آئینے میں دیکھتی تعریفی کلمات کہہ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر ہادیہ نے اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ کئی پلوں تک وہ خود ہی اپنے عکس سے نظریں نہ ہٹا پائی۔ ڈیپ ریڈ اور گولڈن کلر کے روایتی برائڈل ڈریس میں ڈائمنڈ جولری کے ہمراہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی سادگی پسند تھی اور سادہ ہی رہی تھی، اس لیے آج اس پر دلہناپے کا ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک الوہی سی چمک تھی۔ بیٹا کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، سب سہ جانا، برداشت کر جانا، کبھی دکھ دینے والے کو پلٹ کر دکھ نہ دینا۔ تمہارا رب تمہیں صبر کا اجر دینے والا ہے، اور بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اس کے رب کے پاس بہت بڑا انعام ہے۔ جس کائنات میں درخت کا ایک پتا بھی اس کے رب کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا،
وہاں کیسے ممکن ہے کہ وہ رب تمہارے حال سے نا واقف ہو؟ وہ سب جانتا ہے اور یقیناً اس نے تمہارے لیے کچھ اچھا ہی سوچ کر رکھا ہے۔ ایک آواز ہادیہ کے کان سے ٹکرائی تھی۔ ضبط کرتے کرتے بھی ایک آنسو ہادیہ کی آنکھ سے ٹوٹ کر رخسار پر پھیل گیا تھا۔ آہ خالہ، بے آواز اس کے ہونٹوں سے ادا ہوا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر میسج بیپ ہوئی تھی اور شاہان کا میسج پڑھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ آپو آپ تیار؟ کمرے کا دروازہ کھول کر ارحمہ اندر داخل ہوئی تھی جب ہادیہ کو دیکھتے ہی باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ماشاء اللہ آپو، کہیں آپ کو میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ بے ساختہ ہادیہ کی طرف بڑھی تھی اور اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ شاہان نے برائڈل ڈریس اور جولری کی ایک ایک چیز خود خرید کر بھیجی تھی اور اس کی ایک ایک چیز دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اب بھی ہادیہ کو اس روپ میں نازک سی ڈائمنڈ جولری میں دیکھ کر اسے بے ساختہ ہادیہ کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ آپ ہیں نا ابا کی فرما بردار بیٹی، تبھی اسی چوکھٹ پر بیٹھی ہیں اور نہ جانے کب تک بیٹھی رہیں گی۔ کبھی کہ اپنے ہی کہے گئے الفاظ ارحمہ کے کانوں سے ٹکرا کر اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل گئے تھے۔ تبھی باہر بارات آ گئی کا شور اٹھا تھا۔ وہ بھی خود کو کمپوز کرنے کی خاطر بارات کا بہانہ بنا کر باہر نکل گئی۔ شاہان روایتی انداز میں گھوڑی چڑھ کر آیا تھا۔ احمد صاحب اس کی شادی پر کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اپنے دل کے سبھی ارمان نکال رہے تھے۔ گھوڑی پر بیٹھا وہ اپنے کھڑے نقوش اور اجلی رنگت کے باعث کسی سلطنت کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ ہادیہ کی بری میں موجود تمام اشیاء اس قدر عمدہ اور ایک سے بڑھ کر ایک تھیں کہ وہاں موجود تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لی تھیں کہ ایک ایسی لڑکی جس کی بارات عین نکاح کے وقت واپس لوٹ گئی تھی، اس کی اتنی اچھی قسمت۔ آپ ہیں نا آپ اپنی اقدار اور ان تمام اصول و قواعد کو تھام کر رکھنے والی، تو کیا چاہتی ہیں آپ میں بھی یہ سب کر کے بیٹھی رہوں یہاں پر کسی رنڈوا یا 4 بچوں کے باپ سے شادی کے انتظار میں؟ سوری، آپ کی یہ چیزیں آپ ہی کو مبارک۔ ہادیہ کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اور ہادیہ کے لیے ہر آنکھ میں رشک دیکھتے ہوئے ارحمہ کا ضمیر اسے بار بار کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں جا کر اپنے بہہ جانے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہادیہ کو لا کر سٹیج پر شاہان کے پہلو میں بٹھایا گیا تو شاہان کی نظریں اس سے ہٹنے کو انکاری ہو گئی تھی۔ کب دیکھا تھا اس نے ہادیہ کا یوں سجا سنورا روپ، اور آج تو وہ اس کے لیے سجائی گئی تھی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے بہت روح افزا تھا۔ بس کر دیں بھائیو، سب کیا کہیں گے کہ کس قدر بے صبرا دلہا ہے۔ ہادی کے شاہان کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے پر شاہان نے اسے گھور کر دیکھا۔ تبھی ارحمہ دودھ پلائی کی رسم کے لیے دودھ کا گلاس لے کر سٹیج پر آئی، پر شاہان کے ساتھ بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہادی ملک کو دیکھ کر ایک پل کو ارحمہ کا ہاتھ کانپا تھا۔ آرام سے محترمہ، آپ غالباً یہ دودھ بھائیوں کو پلانے کے لیے لائی ہیں، نہ کہ ان پر گرانے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ دودھ کا گلاس شاہان پر چھلکتا، ہادی نے آگے بڑھ کر ارحمہ کے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا۔ شاہان نے دودھ پلائی میں ارحمہ کو ڈائمنڈ ایئرنگ دیے تھے۔ کچھ ضروری رسموں کے بعد رخصتی کا شور بلند ہوا تھا اور ہادی اپنے باپ کے گلے لگ کر اس قدر ٹوٹ کر روئی تھی کہ وہاں موجود ہر آنکھ نم ہو گئی تھی۔ شاہان پوری شان و شوکت سے ہادیہ کو رخصت کروا کے اپنے فلیٹ میں لایا تھا۔ وہاں کے سارے ارینجمنٹس احد اور حجاب نے ہی سنبھالے تھے۔ شادی کی پوری تقریب میں احد کی بے اختیارانہ نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر حجاب بار بار کنفیوز ہو رہی تھی، پر آج تو احد کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ اف یار، شاہان کی شادی کے بعد اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اب مجھے بھی رخصتی کروا ہی لینی چاہیے۔ سبھی مہمان رفتہ رفتہ جانے شروع ہو گئے تھے۔ اب وہاں اکا دکا مہمان ہی موجود تھے جب احد حجاب کے پاس آ کر اس کے چہرے پر ہوا کے دوش سے اڑ کر آتے بالوں کو ہٹاتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ حجاب ہچکچا کر پیچھے ہٹتی، احد کا موبائل بج اٹھا۔ وہ چنچلا کر فون اٹھاتا باہر چلا گیا۔ ارے احد یار، وہ تبھی عجلت میں احد کو بلاتا شاہان وہاں داخل ہوا تھا، پر وہاں احد کی جگہ پر حجاب کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ اسے وہاں دیکھ کر حجاب بھی یکدم گھبرا اٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ بھابی؟ شاہان ہونٹوں پر مچلتی شرارتی مسکراہٹ کو روکتا اس کی طرف بڑھا۔ حجاب نظریں نیچی جھکائے ماتھے پر شکنوں کا ایک جال بچھائے دوپٹے کو زور سے مٹھی سے بھینچے 2 قدم دور ہٹی۔ حجاب کو احد کے فرینڈز میں سے سب سے زیادہ الجھن شاہان سے ہی ہوتی تھی۔ وجہ ان کی پہلی ملاقات تھی جس کی بدولت وہ اس کے سامنے آنے سے بھی کتراتی تھی۔ آج بھی وہ احد کے بہت اصرار پر یہاں آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیوں میری معصوم سی بیوی کو ڈرایا جا رہا ہے؟ تبھی احد اندر آیا تھا اور موبائل کو جیب میں ڈالتا حجاب کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے اپنی بازو حجاب کے کندھے کے گرد پھیلا کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حجاب بھی اس کے ساتھ چپک کر اس کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں سے زور سے دبوچ چکی تھی۔
یار میں تو غلط فہمی دور کرنے آیا تھا، بھابھی غالباً ہماری پہلی ملاقات کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں۔ ایم سوری فار دیٹ۔ وہ سب ایک مذاق تھا، نیو کمرز کے ساتھ ایک شرارت، ورنہ میں بالکل بھی ایسا لڑکا نہیں۔ اور پھر آپ اس واقعہ کو پازیٹیولی بھی تو لے سکتی ہیں نا، کہ اسی واقعے کی وجہ سے اس ڈسپر کی نظریں خاص آپ پر پڑی اور یہ آپ کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب گیا۔ شاہان کی بات پر آہت کہا لگاتے ہوئے اسے گھور کر رہ گیا اور تب سے پہلی بار حجاب بھی ہلکا سا مسکرائی کہ احد کا یہ دوست دراصل اتنا برا تھا نہیں جتنا کہ اسے پہلی ملاقات میں لگا تھا۔ شاہان مسرور سا چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ سرخ گلاب اور موتی کے پھولوں سے بڑے آرٹسٹک انداز میں سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف خوبصورت اور سٹائلش سی موم بتیاں جدید طرز کے کینڈل سٹینڈز میں سجی جل کر کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت صرف موم بتیوں کی ہی روشنی تھی اور ان کی زرد روشنی ماحول کو مزید خوابناک بنا رہی تھی۔ شاہان نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور کمرے میں موجود اپنی متاع جان کو دیکھ کر خود کو اس کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ وہ اسے پہلی ہی نظر میں دکھائی دے گئی تھی، کمرے کے بیچوں بیچ میں کھڑی دلہن کے روپ میں سجی سنوری، چاروں طرف سے کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی۔ کیسی لگی ڈیکوریشن؟ شاہان نے قدم قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ کر استفسار کیا۔ یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے شاہان؟ وہ نرمی سے اس کی باہوں کا حصار توڑتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ یہ میرا ہی فلیٹ ہے، کہو تو پیپرز دکھا دوں؟ وہ مسکراتا ہوا شرارت سے اس کی طرف جھک کر بولا۔ میں نے کب کہا کہ یہ تمہارا فلیٹ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ مطلب یہ تمہارے پیرنٹس کا گھر نہیں ہے؟ تم مجھے وہاں کیوں نہیں لے کر گئے؟ وہ دونوں ہاتھ باندھتی جرا پر اتر آئی۔ غضب خدا کا ظالم لڑکی، آج کی رات تو لڑکیوں کو شرمانے اور لجانے کے سوا کچھ سوچتا نہیں، اور تم ہو کہ جرا ہی ختم نہیں ہو رہی تمہاری، اور نہیں تو کم از کم اس قدر خوابناک ماحول کا ہی احساس کر لو۔ کیوں میرے بے چارے ارمانوں کا قتل کرنے پر تلی ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود کے قریب کرتا اس کے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹوں کو ہاتھ سے ہٹاتا بولا۔ شرمانے لجانے کو پوری زندگی پڑی ہے، اور پورے کرتے رہنا اپنے ارمان، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتی اسے خود سے دور کرتی بولی۔ یار کیا ہم یہ بات صبح نہیں کر سکتے؟ وہ سر کھجاتا معصومیت سے بولا۔ ہرگز نہیں، وہ حد درجہ سنجیدہ تھی۔ اف یار، وہ ایک گہری سانس خارج کرتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مام ابھی ہماری شادی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے شاہان اگر تم مجھے دنیا کے سامنے متعارف نہیں کروا سکتے تھے تو تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ہادیہ؟ سب کے سامنے تم سے نکاح کر کے ایک باعزت اور جائز طریقے سے اپنے ساتھ لایا ہوں، پھر کیسی انسیکیورٹی ہے تمہیں؟ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ چلیں گے یار، مجھے کچھ وقت۔ ابھی؟ کیا کہہ رہی ہو یار؟ ابھی کیسے ابھی مطلب ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ ابھی شاہان اپنی بات بھی مکمل نہ کر پایا تھا کہ ہادیہ سختی سے بولی۔ وہ کئی پلوں تک صوفے پر بیٹھا سر ہاتھوں میں گرا کر کچھ سوچتا رہا۔ وہ وہیں اس کے سامنے تن کر کھڑی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، باہر آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ سر اٹھا کر گویا ہوا۔ مسٹر اور مسز خان اس وقت کسی دعوت میں شرکت کر کے واپس آئے تھے۔ اف، آج تو بہت تھک گئی۔ مسز خان وہیں لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ کر اپنے ایئر رنگز اتارنے لگی۔ اذہان بھی پاس ہی صوفے پر بیٹھا ریموٹ سے چینل سرفنگ کر رہا تھا۔ وہ بھی ابھی شاہان کی بارات سے واپس لوٹا تھا۔ مسٹر خان کسی کی فون کال سن رہے تھے، تبھی مسز خان کی نظر سامنے دروازے پر پڑی جہاں سے شاہان اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسز خان کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ شاہان کے پیچھے ہی اس لڑکی کو جیسے کچھ روز پہلے وہ بے نقط سنا کر بلینک چیک اس کے منہ پر مار کر آئی تھی، دلہن کے روپ میں اندر آتا دیکھ کر انہیں اپنی نظروں کے سامنے زمین آسمان گردش کرتے دکھائی دیے۔ وہ ساکت سی یکدم کھڑی ہوئیں۔ کھڑے ہونے سے ان کی گود میں پڑے ڈائمنڈ ایئر رنگز نیچے گرے تھے۔ انہیں اپنے حواس سلب ہوتے محسوس ہوئے۔ شاہان قدم قدم چلتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ شاہان، یہ صدمے سے الفاظ ان کے لبوں سے ادا ہونے سے انکاری تھے۔ تم؟ موم ابھی وہ بہت تھک چکی ہے، اسے ریسٹ کرنے دیں، اور آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھٹ پڑتی شاہان نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹی۔ جینی، انہیں خاموش کرواتا وہ اس گھر کے ملازموں کی سپروائزر کو بلانے لگا۔ یس سر۔ وہ مؤدب سی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میڈم کو میرے روم میں چھوڑ کر آؤ اور انہیں جو چاہیے ہو فراہم کرو، اسے حکم دیتا وہ پھر سے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔
چلیں میڈم، جینی کے کہنے پر ہادیہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ کہتے کیوں نہیں اسے؟ یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مسز خان مسٹر خان کو بازو سے جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، خدا کے لیے مجھے میرا بیٹا دے دو، وہ میرا سب کچھ ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، مجھ پر رحم کرو، میں مر جاؤں گی۔ ہوا کے دوش پر ایک آواز ہادیہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سیدھ میں دیکھتے ہوئے جبڑے بھینچے جینی کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ ہٹو یہاں سے، باہر نکالو اس کمرے سے اس خبتی عورت کو، میرے بچے کی نیند خراب کر رہے ہیں اس کے بین۔ اب کی بار ایک ظالمانہ اور بے رحم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ شاہان، تم میرے بیٹے ہو کر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مسز خان شاہان سے مخاطب تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہادیہ کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی آوازوں کا سلسلہ بھی رک گیا۔ غالباً شاہان کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ میم، یہ آپ کا نائٹ ڈریس شاہان سر نے بھیجا ہے کہ آپ چینج کر کے ریسٹ کریں، وہ تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ وہ کمرے میں سامنے والی دیوار کے ساتھ بچھے صوفے پر بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب اسی ملازمہ نے واپس آ کر اس کی محویت توڑی۔ ہادیہ نے خاموشی سے ڈریس پکڑ لیا۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ چائے، کافی یا کافی؟ وہ مؤدبانہ سا بول رہی تھی جب ہادیہ نے اسے کافی کا کہا۔ اسے واقعی اس وقت شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کون سی کافی میم؟ بلیک کافی، کریم کافی، کولڈ کافی، کیپوچینو؟ بس بس بس، اس کی سپیڈ دیکھ کر باقاعدہ ہادیہ کو اسے روکنا پڑا۔ کریم کافی لے آؤ۔ جینی کے چلے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے کمرے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہادیہ کو وہ کمرہ کم ایک چھوٹا سا محل لگا۔ وال ٹو وال کارپیٹ جس پر پاؤں رکھو تو اندر تک گھس جائیں، دبیز پردے، کمرے کے وسط میں پڑا جہازی سائز بیڈ، پوری دیوار پر استادہ دیو ہیکل LED۔ وہ کمرے کا جائزہ لے کر واش روم کی طرف بڑھی، لیکن آگے ایک اور مشکل۔ بڑی کوشش کی لیکن واش روم کا دروازہ کھل کے نہ دے رہا تھا، نہ ہی وہاں پر اسے کھولنے کے لیے کسی چیز کی نشاندہی تھی۔ ایلومینیم کی ایک سیدھی سلیٹ تھی۔ ہادیہ نے دروازے کو دائیں بائیں بھی گھما کر دیکھا کہ شاید یہ ریوالونگ ڈور ہو، پر دروازہ کھل کے نہ دیا۔ یہ کیسے کھلے گا؟ یا اللہ، کہاں پھنس گئی؟ اب آگے نہ جانے اور کیا کیا دیکھنا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے کو ہاتھ سے ٹٹول رہی تھی جب یکدم سے کلک کی آواز کے ساتھ سائیڈ کا دروازہ کھل گیا۔ ہادیہ نے حیرت سے دروازے کو دیکھا اور اندر جانے کی بجائے پھر سے دروازے کا جائزہ لینے لگی کہ یہ بھلا کھلا کیسے؟ آخر کو لیکچرر تھی، کیسے نہ بات کی تہہ تک جاتی۔ بالآخر ہر طرف سے جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ دروازہ ٹچ سسٹم ہے۔ اس پر بنے سرخ چوکھٹے کو ٹچ کرنے سے دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھرتی اندر داخل ہوئی۔ خام خواہی اس شخص نے خود کو اس قدر کمپلیکیٹڈ بنا رکھا ہے، وہ بڑبڑائی۔ اندر دروازہ لاک کرنے کا بھی کچھ ایسا ہی انتظام تھا۔ واش روم میں کپڑے لٹکانے کے بعد وہ جدید طرز کے بنے واش بیسن پر گئی اور ٹونٹی کو دیکھتے ہوئے اسے کھولنے کے لیے کبھی اوپر تو کبھی نیچے کرنے لگی، پر نتیجہ صفر۔ اس شخص کی ہر چیز اسی کی طرح ٹیڑھی ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ واپس جانے کا سوچ کر واپس پلٹی ہی تھی کہ یکدم سے اس کے اوپر بارش کی بوچھاڑ ہو گئی۔ وہ یکدم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ ہی پانی کی بوچھاڑ بند ہو گئی۔ اس نے بوکھلا کر اوپر دیکھا، پانی شاور سے آ رہا تھا۔ وہ سردی کے موسم میں دلہن کے لباس میں پانی سے پور پور بھیگ چکی تھی۔ اس نے جائزے کے لیے شاور کے نیچے اپنا ہاتھ کیا، پانی تواتر سے اس کے ہاتھ پر گرنے لگا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا، پانی ساتھ ہی بند ہو گیا۔ اوہ، یہ سینسر شاور ہے جو کسی کی موجودگی سینس کر کے خود بخود چلتا ہے اور پیچھے ہٹ جانے سے رک جاتا ہے۔ اس نے ایسے ہی پھر واش بیسن پر جا کر ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کیا تو پانی بہنا شروع ہو گیا، پر وہاں صابن نہیں تھا۔ مزید سوچ بچار کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس جدید طرز کی ٹوٹی کے دائیں جانب موجود سوراخ کے نیچے ہاتھ کرنے سے وہاں سے لیکوئڈ صابن آتا ہے۔ اف شاہان، ایک عمر لگ جانے والی ہے میری تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تمہارے لائف سٹائل کو سمجھنے کے لیے۔ کمرے میں آ کر اس نے سردی کے باعث ہیٹنگ سسٹم آن کرنا چاہا، پر ہیٹنگ سسٹم کے ساتھ پڑے 4 عدد ریموٹ کنٹرول دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے کنفیوز ہو گئی۔ پر چاروں ریموٹس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے ایک ریموٹ سے آن کا بٹن پریس کیا، ساتھ ہی ہیٹنگ سسٹم سے گر گر کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ گیا۔ جب کچھ نہ سوچا تو اس نے پلگ ہی نکال دیا۔ اف، وہ دونوں ہاتھوں سے سر جکڑ کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنی دیر میں ہی چکرا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بوریت سے تنگ آ کر اس نے ٹی وی دیکھنے کا سوچا، پر وہاں بھی 4 ریموٹ دیکھ کر خود کو ڈپٹ کر بٹھا دیا۔ میم، آپ کی کافی؟ اتنے میں جینی کافی لے کر آ گئی۔ گرم گرم کافی نے اندر جاتے ہی اسے تقویت کا احساس بخشا تھا۔ سنو، اس نے واپس جاتی جینی کو آواز دی۔
یس میم، وہ پلٹی۔ یہ ہیٹنگ سسٹم آن کر دو، اس نے کافی پیتے خود کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ اوکے میم۔ وہ اب جینی کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کیسے اسے آن کرتی ہے۔ اس نے پہلے پلگ لگایا، پھر تیسرے نمبر پر پڑے ریموٹ سے ایک سبز بٹن دبایا۔ پہلے ریموٹ سے آن کا بٹن دبایا، ساتھ ہی ہیٹنگ سسٹم آن ہو گیا۔ منٹوں میں ہی کمرے کا ماحول بدل گیا تھا، سارا کمرہ گرم ہو گیا تھا۔ اف، اس گھر کے تو ملازم بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ صبح ہادیہ کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی پہلی نظر اپنے پہلو میں بے خبر سوئے شاہان پر پڑی۔ وہ بنا شرٹ کے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ سردی کے موسم میں اسے یوں بے خبر دیکھ کر ہادیہ نے ایک جھرجھری لی اور سائڈ پر پڑا لحاف اٹھا کر اس کے اوپر اڑا دیا۔ ساری رات ہادیہ سو نہیں پائی تھی۔ وجہ ایک تو جگہ کی تبدیلی، مزید ساری رات شاہان کی نہ ختم ہونے والی باتیں تھی۔ رات وہ بہت دیر سے کمرے میں آیا تھا۔ اف ہادیہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ ہادیہ بیڈ پر نیم دراز تھی جب وہ دھپ سے اس کے قریب گرنے کے انداز میں لیٹ کر بولا۔ ہادیہ نے جھٹکے سے سیدھے ہو کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ہلکے سے جھٹکا دیا۔ اب آ گیا یقین؟ وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے مسکراہٹ کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی گویا ہوئی۔ اف ظالم لڑکی، اس چیز کا احساس دلانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ وہ بلبلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہادیہ پلیز مجھے معاف کر دو یار، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا۔ وہ زمین پر گھٹنے ٹیکتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آزردگی سے بولا۔ میں جانتا ہوں تمہیں حاصل کرنے کا میرا طریقہ بہت غلط تھا، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، پر مجھے یہ احساس بہت بعد میں ہوا کہ تم میرے لیے ناگزیر ہو۔ تب تمہیں پانے کا کوئی طریقہ نہیں سوجھ رہا تھا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ معاف کر دو یار۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہادیہ کی اپنی آنکھیں نم ہونے لگی۔ شاہان، میں اپنی زندگی کی اس نئی شروعات میں پرانی باتوں کا سایہ تک نہیں چاہتی۔ بھول جاؤ سب کچھ۔ اور وہ اتنے سے ہی کھل اٹھا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس کی آنکھ لگی تھی جو وہ اب اتنی دیر سے اٹھی تھی۔ سامنے دیوار پر آویزاں گھڑی دن کے 10 بجنے کا اندیا دے رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے ساتھ لائے گئے سامان سے ایک نفیس سا سوٹ نکال کر اس نے واش روم کا رخ کیا۔ باہر آ کر اس نے ہلکا سا میک اپ کر کے آدھے بالوں کو کیچر میں مکید کر کے باقی کے بال ویسے ہی کمر پر کسی آبشار کی مانند کھلے رہنے دیے۔ شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر ایک مطمئن نظر ڈال کر وہ واپس پلٹی۔ شاہان ابھی تک ویسے ہی بے خبر سو رہا تھا۔ اٹھ جاؤ شاہان، بہت دیر ہو گئی۔ وہ شاہان کے قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ شاہان ہلکا سا کسمسا کر رخ موڑ کر پھر سے سو گیا۔ ہادیہ نے اسے گھور کر دیکھا اور پاس پڑے الارم پیس پر 1 منٹ بعد کا الارم سیٹ کر کے اسے بالکل شاہان کے کان کے پاس رکھ کر خود 2 قدم پیچھے ہٹ کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک 1 منٹ بعد کانوں کے پردے پھاڑتے ہوئے الارم کی آواز سن کر شاہان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اٹھتے ہی اس کی پہلی نظر سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہادیہ پر پڑی۔ مردوں سے شرط لگا کر سوتے ہو کیا جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے؟ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یار تم روز ایسے ہی بجلیاں گراتے ہوئے مجھے اٹھاؤ گی تو میں 1 منٹ لگاؤں گا اٹھنے میں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کا اشارہ ہادیہ کے تیار ہونے کی طرف تھا۔ بس بس، جلدی سے اٹھ کر ریڈی ہو جاؤ، میں نیچے جا رہی ہوں۔ آج سے تمہارا ناشتہ میں خود بناؤں گی۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کرتی بولی۔ زبردست۔ وہ ایک آئی برو کو اٹھاتا اسے داد دیتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ کیسے بھول گیا کہ میری بیوی کوئی عام لڑکی نہیں؟ بھئی آپ شیر کی کچھار مطلب مسز خان کی راج دہانی میں ہاتھ ڈالنے جا رہی ہیں۔ میں منتظر ہوں اسے اپنی زندگی کا بیسٹ ناشتہ کرنے کے لیے۔ وہ بیڈ سے اترتا مزے سے بولا۔ ہادیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ مسز خان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کرنے میں مشغول تھی۔ سامنے انواع و اقسام کی اشیاء چن دی گئی تھیں۔ مسٹر خان غالباً آفس اور اذہان سکول جا چکا تھا۔ مسز خان کی نظر اوپر کی جانب جو اٹھی تو پھر جھکنا بھول گئی۔ اوپر سے وہ نیچے اترتی آ رہی تھی۔ سہج سہج قدم اٹھاتی وہ مسز خان کے دل میں آگ کے بھانبڑ جلا گئی تھی۔ وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ مسکراتی ہوئی انہیں سلام کر کے ان کے بالکل سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور سامنے پڑے جوس کے جگ سے جوس گلاس میں انڈیل کر پینے لگی۔ تمہاری اوقات ہے اس جگہ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کی؟ وہ کانٹے کو پلیٹ میں زور سے پٹک کر انتہائی حقارت سے بولی۔ مسز خان، میں آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کی بیوی کے روپ میں اس کے بیڈ روم میں اور اب آپ کی بہو کے روپ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔
اب بھی آپ کو میری اوقات پر شبہ ہے؟ وہ کوہنی ٹیبل پر ٹکا کر ہاتھ کی مٹھی بند کر کے چہرے کے نیچے رکھ کر مسکراتی ہوئی مزے سے بولی، بکواس بند کرو اپنی، میرے بیٹے سے دور ہی رہنا ورنہ یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اور اسے محض دھمکی مت سمجھنا۔ وہ 1 منٹ میں ٹیمپر لوز کر گئی تھی، یکدم ہی چلا کر بولیں، مسز خان، تصحیح کر لیں، آپ کا بیٹا نہیں، وہ میرا شوہر ہے، صرف میرا شوہر۔ تمہارا شوہر بن جانے سے کیا وہ میرا بیٹا نہیں رہے گا؟ وہ طنزیہ بولی۔ ہرگز نہیں، بیٹا تو تب رہتا نا جب وہ آپ کا بیٹا ہوتا۔ اس نے ہوتا پر زور دیا، پر نہایت افسوس کہ کسی دوسرے کی گود اجاڑ کر اپنی گود بھری نہیں جا سکتی۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسز خان کا چہرہ کسی لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ ہادیہ ٹیبل کی کرسی پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی، 2 قدم آگے بڑھی، پھر کچھ سوچتی ہوئی واپس پلٹی۔ اور ہاں، یہ وہ بلینک چیک جو آپ نے اس روز مجھے دیا تھا۔ ہادیہ نے ایک چیک ان کی طرف بڑھایا، جسے انہوں نے تھاما نہیں، وہ تو گمسم سی بیٹھی تھی۔ ہادیہ نے وہ چیک ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ کیا ہے نا کہ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مسکراتی ہوئی گویا ہوئی، یہ سب کچھ میرے شوہر کا ہے تو، ہادیہ نے انگلی سے چاروں جانب اشارہ کیا، تو آپ نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، اور تب تک آپ نے بھی اس کے پیسے پر خوب عیش کی۔ پر خیر، اب میں آ گئی ہوں نا تو سب سیٹ کر دوں گی، تو آپ اپنا یہ چیک سنبھال کر رکھیں، مستقبل قریب میں آپ کو اس کی بہت ضرورت محسوس ہونے والی ہے۔ کون ہو تم؟ ہادیہ کہہ کر پلٹنے والی تھی جب مسز خان کی سرسراتی ہوئی آواز گونجی۔ میں؟ ہادیہ نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں مسز ہادیہ شاہان مصطفیٰ احمد۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ مسز خان کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ جینی مجھے کچن دکھاؤ، آج سے شاہان کا ناشتہ میں خود تیار کروں گی۔ وہ جینی کو آوازیں دیتی آگے بڑھ گئی۔ ارے زبردست، ناشتے کی خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے۔ ہادیہ کمرے کا دروازہ کھول کر ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تو نکسک سے تیار خوشبوؤں میں رچا بسا شاہان ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتا صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہادیہ نے جھک کر ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ واہ یار، پراٹھا اور آملیٹ، سیریسلی یار، ایسا ناشتہ تو شاذ و نادر ہی نصیب ہوا ہے۔ ویسے تم لیکچر دینے سے ہٹ کر بیوی کے روپ میں یہ سب کرتی کتنی پیاری لگ رہی ہو، میں بتا نہیں سکتا۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتا گویا ہوا، جبکہ ہادیہ کمرے کے وسط میں سکتے کی کیفیت میں مبتلا کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے شاہان؟ ہادیہ نے چاروں طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ ہادیہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے نفاست سے سیٹ کمرہ اس وقت کسی طوفان کے گزر جانے کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وارڈروب میں سے سارے کپڑے باہر کو لڑکے پڑے تھے، گیلا تولیہ بستر پر پڑا تھا، پانی سے بھرے سلیپرز کمرے کے وسط میں گرے پڑے تھے، ڈریسنگ کے دراز کھلے پڑے تھے، جیلوں اور پرفیومز کے ڈھکن کھلے پڑے تھے۔ ہادیہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ شاہان سر کھجاتا گرم گرم ناشتے سے بھرپور انصاف کرنے لگا۔ تمہارے ساتھ میری آئندہ زندگی بہت ٹف گزرنے والی ہے شاہان۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر بکھیڑا سمیٹتی اسے ساتھ ساتھ باتیں بھی سنا رہی تھی۔ یار تم چھوڑو نا یہ سب، آ کر میرے ساتھ ناشتہ کرو، ابھی تھوڑی دیر میں میڈ آ کر یہ سب صاف کر دے گی۔ او پلیز شاہان، میں میڈ کے انتظار میں تب تک بکھیڑے میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے سبھی کھلی شیشیوں کے ڈھکن بند کر کے ڈریسنگ کے دراز بند کیے۔ اگر کبھی ہماری علیحدگی ہوئی نا شاہان تو اس کی بڑی وجہ یہ شیشیوں کے کھلے ڈھکن ہوں گے۔ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ اب کی بار شاہان نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ شاہان آفس سے آ کر اپنا کام کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ فون سنتا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تبھی ہادیہ کمرے میں آ کر اس کا پھیلایا بکھیڑا سمیٹنے لگی۔ شاہان اور بکھیڑا دونوں الگ الگ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ ٹیبل پر اس کی بکھری فائلوں کو سیٹ کر کے کھلی فائل کو سب سے اوپر رکھ کر وہ لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھنے والی تھی جب بے خیالی میں اچانک سے لیپ ٹاپ کا کوئی بٹن پریس ہو گیا۔ اس نے چونک کر لیپ ٹاپ کی جانب دیکھا جہاں پر شاہان کے کام والا پیج غائب ہو کر ویڈیوز والا آپشن نکل آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہادیہ پھر سے وہی پیج کھولتی اس کی توجہ ایک ویڈیو نے اپنی جانب کھینچ لی۔ ہادیہ نے ہاتھ بڑھا کر وہ ویڈیو چلا لی، پر جیسے جیسے وہ ویڈیو چل رہی تھی ہادیہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گردش کرنے لگے تھے۔
عین اسی وقت شاہان اندر داخل ہوا تھا اور لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو کو دیکھ کر اس نے چیل کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بند کیا تھا۔ ہادیہ نے نم مگر اجنبی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاہان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ہادیہ یہ شاہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، کیسے بولے۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنی صفائی پیش کرے۔ یہ سب میری نادانی، بکواس بند کرو اپنی۔ ایک بار پھر سے ہمت پکڑ کر اس نے بولنے کی کوشش کی تھی کہ ہادیہ یکدم پھٹ پڑی تھی۔ اپنے گناہوں کو تم نادانی کا نام دے کر جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ کھڑی ہوتی ہوئی چیخی تھی۔ یہ ایسی کون سی چیز ہے جسے تم نے ریکارڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر چھوڑا ہے؟ بے غیرت انسان، لوگ تو گناہ بھی 7 پردوں میں کرتے ہیں اور تم یہ سب ریکارڈ کر کے اپنے گناہ کی تشہیر کر رہے ہو۔ ہادیہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ اپنے سامنے سر جھکا کر بیٹھے اس شخص کو تہس نہس کر دے۔ تم ایک زانی تھے شاہان، میں نے نظر انداز کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں نفرت گناہ گار سے نہیں بلکہ گناہ سے کرو۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ تم بدل رہے ہو، تم نے گناہ کی زندگی چھوڑ دی۔ پر جب تم اپنے گناہوں کو ریکارڈ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھو گے تو خدا اسے کیسے تمہارے نامہ اعمال سے خارج کرے گا؟ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی حالت ایسے جواری سی تھی جو جوئے میں اپنا سب کچھ ہار چکا ہو۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تم تباہ کر چکے ہو شاہان۔ کبھی سوچا ہے کہ کل کو یہ سب سود سمیت تمہیں واپس ملے گا؟ کل کو یہی سب تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ کوئی ایسے ہی اسے استعمال کرے گا اور پھر ایسے ہی اس گناہ کو ریکارڈ کر کے اسے بلیک میل کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ شاہان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ ہادیہ نے دل پر ہاتھ ہی اس انداز میں مارا تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا تھا۔ میں زندہ گاڑ دوں گا اس شخص کو جو میری بیٹی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھے گا۔ وہ 1 منٹ میں طیش میں آیا تھا۔ واہ کیا بات ہے تمہاری! اپنی بیٹی پر بات آئی تو مرنے مارنے پر تول آئے۔ تو کیا وہ لڑکیاں کسی کی بیٹیاں نہ تھی؟ تمہاری بیٹی بیٹی اور دوسروں کی بیٹیاں مال غنیمت؟ وہ طنزیہ بولتی اس کے سامنے آئی تھی۔ شاہان کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی، وہ سب اپنی مرضی، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ ہادیہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ در آئی۔ کل کو تمہاری بیٹی کا مجرم بھی خود کو یہی تعویل دے کر جسٹیفائی کرے گا۔ تم ہر بات پر میری بیٹی کو بیچ میں کیوں لا رہی؟ وہ معصوم جو کہ ابھی اس دنیا میں آئی ہی نہیں۔ شاہان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ دیوار پر مارا تھا۔ چلانے سے حقیقت نہیں بدلے گی، اور پھر یہ میرا نہیں میرے رب کا فیصلہ ہے۔ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ان لڑکیوں میں سے کسی ایک کی بھی ہائے لگ گئی نا تو میں تو کچھ نہ کرتے ہوئے بھی لٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے آنے والے کل سے خوف آ رہا ہے۔ آنسو بڑی تیزی سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے شاہان، چلے جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ اس کی یہ حالت دیکھ 2 موتی شاہان کی آنکھوں سے ٹوٹے تھے۔ وہ شکستہ قدموں سے الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ اے 2 جہانوں کے مالک، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو غفور و رحیم ہے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک سسک کر اپنے رب سے رجوع کر رہی تھی۔ چاچا گاڑی واپس موڑے، میرے کچھ پیپرز گھر رہ گئے ہیں، وہ لینے ہیں۔ ہادیہ ڈرائیور کے ساتھ کچھ کام کے سلسلے میں یونیورسٹی جا رہی تھی۔ جب راستے میں کچھ یاد آنے پر ڈرائیور کو گاڑی واپس موڑنے کو کہنے لگی۔ ہادیہ اور شاہان کی لڑائی کو 2 دن ہو گئے تھے اور 2 دنوں سے ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ہادیہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تو واقعی وہ اپنی شکل گم کر گیا تھا۔ اب سچ میں ہادیہ کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ غصے میں اسے بہت کچھ کہہ گئی تھی، جبکہ اب وہ اس کی وجہ سے خاصی پریشان تھی کہ نہ جانے وہ 2 دن سے کہاں تھا۔ اوپر سے وہ تو تھا بھی بہت جذباتی، اگر اپنے ہی ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتا تو۔ ان 2 دنوں میں ہادیہ کی سوچ کا محور صرف وہی تھا۔ کیا اذہان کا ایکسیڈنٹ؟ پر کیسے؟ ہادیہ گھر میں داخل ہوئی تھی جب لاؤنج سے اسے مسز خان کی فون پر کسی سے چیخ کر باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ ڈرائیور گاڑی نکالو جلدی۔ وہ اب فون بند کر کے ڈرائیور پر چیخ رہی تھی۔ وہ بہت بدحواس محسوس ہو رہی تھی۔ ہر طرف ایک ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ سارے ملازمین قطار میں ہاتھ باندھے سر جھکائے الرٹ کھڑے تھے۔ مسز خان عجلت میں اسے نظر انداز کرتی بدحواس سی اس کے قریب سے گزر کر چلی گئی۔ ہادیہ نے ایک تھکا سانس خارج کیا اور بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
कमरे में पहुंचकर उसे दूसरा झटका लगा था। सामने ही बेड पर शाहान आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। उसे यूं अपने सामने देखकर उसे सुकून हुआ, पर साथ ही उसे किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। इसी चीज के पेश नजर वो शाहान की तरफ बढ़ी और हाथ बढ़ाकर उसे हिलाने लगी, पर जैसे ही हादिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा वैसे ही वापस खींच लिया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने किसी जलते कोयले को छू लिया हो। वो शदीद बुखार में तप रहा था। शाहान, शाहान आंखें खोलो, वो बौखलाकर उसके पास ही बैठती उसके गाल थपथपाने लगी। शाहान ने जरा सी अपनी लहू रंग आंखें खोलकर उसे देखा और साथ ही आंखें मूंद गया। जेनी, जेनी, शाहान की मजीद बिगड़ती हालत देखकर वो भागती हुई दरवाजे के पास जाकर जेनी को आवाजें देने लगी। बौखलाहट में उसे इंटरकॉम भी याद ना रहा। यस मैम, उसकी आवाजों से जेनी भी बौखलाई हुई भागी आई। जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन मिलाओ, शाहान की तबीयत बहुत खराब है। शाहान, ये सूप पूरा खत्म करना है। अभी अभी डॉक्टर आकर उसका चेकअप करके गया था। बुखार के साथ साथ उसका बीपी भी खतरनाक हद तक लो हो गया था। डॉक्टर ने उसे नाश्ता करवाने के बाद मेडिसिन देने को कहा था, जिसके पेश नजर अब हादिया उसे सूप पिला रही थी। मुझे माफ कर सकती हो हादिया। दवाई खिलाने के बाद हादिया सूप वाले बर्तन लेकर उठने लगी तो शाहान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर बेबसी से कहा। बुखार की हिद्दत से चेहरा सुर्ख हो रहा था जबकि आंखों से आंसू जारी थे। उसकी हालत देखकर हादिया की अपनी आंखें नम होने लगी। किस चीज की माफी शाहान? तुम मेरे गुनाहगार नहीं हो। जिसके गुनाहगार हो उससे माफी मांगो, और सबसे पहले अपने रब से माफी मांगो जिसके तुम मुनकिर हुए हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में हाथ चलाते रसानियत से बोली। मांगी है अल्लाह से तौबा तो बहुत देर से कर रहा हूँ। बाकी जितनी भी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई सबने खुद मुझे गुनाह पर उकसाया, सिवाय एक के, जिसे मैंने शादी के ख्वाब दिखाकर बाद में छोड़ दिया। वो सर झुकाए शर्मिंदगी से गोया हुआ। बाकी जितनी भी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई सबने मुझे खुद उकसाया था। मैं उससे भी मिला हूँ, मैं उसके सामने भी गिड़गिड़ाया हूँ, पर उसका कहना है कि उसके माजी में जो हुआ वह सब भूल जाना चाहती है। उसने अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाह की माफी मांगी है, और शायद उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं, जो आज वो एक आसूदा अज़दवाजी जिंदगी जी रही है। उसका कहना है कि वो नहीं जानती मैं कौन हूँ। वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी पर अपने माजी का साया भी नहीं चाहती। इसलिए उसने मुझसे इल्तिजा की है कि अगर मैं वाकई नादिम हूँ तो दोबारा कभी उसकी राह में ना आऊं, ना ही कभी उससे मिलने की कोशिश करूं। मैं पिछले 2 दिनों से इसी काम में मसरूफ था हादिया। शायद सुधरने के बाद भी मैं कभी अपने गुनाहों का एहसास ना करता, जो बात मेरी बेटी पर ना आती। नादानियों में कभी इतना आगे का सोचा ही नहीं। आंसू उसकी पलकों की बाढ़ फलांगते बहे जा रहे थे। ये खुदा की कैसी कुदरत है कि जब गुनाह बाप ने किया है तो सजा भी तो बाप को ही मिलनी चाहिए। सजा की हकदार औलाद क्यों? वो बेबसी से सर दाएं बाएं पटक रहा था। वो इसलिए कि इस दुनिया में माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ औलाद का गम देता है। शायद इतनी तकलीफ वो अपनी चोट पर महसूस नहीं करते जितनी कि औलाद को चोट लगने पर करते हैं। वो खोए खोए अंदाज में बोली। खुदा से रहम तलब करो, अपनी मगफरत की दुआ करो। वो बड़ा कारसाज है। वो माफ कर देता है, बहुत जल्द माफ कर देता है। सिर्फ एक तौबा से ही, एक सच्चे दिल की तौबा से। वो दुखी दिल की दुआ कभी रद्द नहीं करता। वो किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। दुनिया के हर गुनाह की माफी है सिवाय शिर्क की। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ करने वाला है। अल्लाह माफ कर देता है हादिया, मैं जानता हूँ वो बहुत जल्द माफ कर देता है, पर बंदे माफ नहीं करते। खुदा के लिए हादिया, खुदा के लिए तुम मुझे माफ कर दो। मैंने उस रोज तुम्हारी आंखों में अपने लिए अजनबियत देखी, नफरत देखी थी हादिया। मैं नहीं सह सकता ये सब। खुदा के लिए कभी मुझसे नफरत मत करना हादिया, प्लीज। वो उसकी गोद में मुंह छुपाए सिसक उठा था। हादिया की अपनी आंखें नम होने लगी थी। नहीं कर सकती मैं तुमसे कभी नफरत। इस चेहरे से मुझे इश्क है शाहान। वो दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा भरती गोया हुई। जानते हो क्यों? शाहान के चेहरे पर नासमझी के तासुरात उभरे। क्योंकि ये चेहरा मेरी निदा खाला का है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मतलब? वो अच्छा खासा उलझ गया। याद है तुम्हें हमारी पहली मुलाकात? जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा तो देखती ही रह गई कि इतनी मुमासलत भी किसी के चेहरे में पाई जा सकती है। जब मैं तुम्हें देखती उलझ जाती, पर मेरी उलझन को सिरा उस रोज मिला जिस रोज नजमा बीबी हमारे घर मुझे धमकी लगाने आई कि मैं उनके बेटे से दूर रहूं वरना मेरे हक में बेहतर नहीं होगा। वो तंजिया हंसी हंसी। क्या मॉम तुम्हारे घर गई थी? वो एक झटके से उठ बैठा। हैरानगी थी।
شاید کہ آج دن ہی انکشافات کا تھا۔ تب میری الجھن کے سبھی سرے سلجھنے لگے تھے کہ کیوں تمہاری شکل اس قدر ندا خالہ سے ملتی ہے۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے ہادیہ یار، تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ اور کون ہے یہ ندا خالہ؟ بھلا میرا ان سے کیا کنیکشن؟ وہ حق دکسا ہادیہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا۔ ظالموں نے ان پر بہت ظلم کیے شاہان، پر ان کی چپ نہ ٹوٹی۔ پر وہ شاہان کو سن کہاں رہی تھی، وہ تو کسی اور ہی جہان پہنچی بولے جا رہی تھی۔ وہ تڑپی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے شاہان، تمہیں چھونے کے لیے، تم سے پیار کرنے کے لیے۔ کاش کے وقت واپس مڑ جائے، یا کسی طرح ندا خالہ میرے پاس واپس آ جائیں تو میں انہیں ان کا بیٹا، ان کا شاہان واپس کر دوں۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چھو رہی تھی۔ بیٹا، ہادیہ کی بات پر اسے 240 والٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ کاش میں انہیں بتا سکوں کہ میں ان کی زندگی، ان کے پیارے بیٹے کی بنا شرکت غیر مالک ہوں۔ وہ میری آئیڈیل تھی شاہان، مجھے اس چہرے سے عشق ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے رونے لگی۔ ہادیہ تمہیں خدا کا واسطہ یار مجھے کھل کر بات بتاؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ شاہان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اسے واقعی اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہادیہ اس کی طرف دیکھتی چپ چاپ اٹھ کر دیوار گیر الماری تک گئی اور اسے کھنگال کر اس میں سے ایک ڈائری نکال کر اس تک لائی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اس ڈائری میں ہے شاہان، یہ ڈائری میری انسپائریشن ہے۔ زندگی میں جب کبھی میں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہوں یا تھکنے لگتی ہوں تو اسے پڑھتی ہوں۔ زندگی گزارنے کا اصل مقصد یاد آ جاتا ہے شاہان۔ وہ کہتی تھی گڑیا درگزر کرو، صبر کرو، غصے کو پی جاؤ، اسے نکلنے سے روکو، کیونکہ اگر اسے پی جاؤ گے اور صبر سے کام لوگے تو خدا کی قسم اتنے مضبوط بن جاؤ گے کہ پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ گے، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اور میں آج ان سب چیزوں کی زندہ مثال ہوں تمہارے سامنے۔ ان کا کہا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ کاش کہ وہ اس وقت ہوتی تو شاید مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی، پر زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی۔ وہ اس ڈائری کو شاہان کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ یہ ندا خالہ کی ڈائری ہے شاہان۔ ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے ہر پل ان کی یاد ستاتی تھی، اس لیے میں بار بار ان کے کمرے میں جاتی تھی، کیونکہ اس گھر کے دوسرے تو شاید کسی بھی فرد کو ان کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ تب ایک دن وہاں مجھے یہ ڈائری ملی تھی اور تب سے اب تک میں نے کسی متاع جان کی طرح اسے اپنی ندا خالہ کی آخری نشانی سمجھ کر سنبھال کر رکھا ہے۔ مجھے اس میں سے ان کی خوشبو آتی ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو ہادیہ؟ شاہان نے اسے کوئی فائل لیے باہر جاتے دیکھا۔ مجھے یونیورسٹی میں کچھ کام ہے، میں کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گی، تم تب تک اسے پڑھو، اس نے شاہان کے ہاتھ میں موجود ڈائری کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شاہان نے اس ڈائری کو کھولا۔ پہلے ہی صفحے پر ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر تھی۔ وہ کئی پلوں کے لیے ساکت سے اس تصویر کو دیکھے گیا۔ اگر ہادیہ اسے دیکھنے پر بار بار چونک جاتی تھی تو اس کا چونکنا اتنا بیجا نہ تھا۔ واقعی وہ تصویر ہو بہو شاہان کی کاپی تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ شاہان ہو بہو اس تصویر کی کاپی تھا۔ شاہان کے لیے حیرتوں کے کئی در واہ ہوئے تھے۔ ہادیہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اسے یونیورسٹی سے آتے آتے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ گھر میں بالکل خاموشی کا راج تھا۔ جینی، یس میم، سب کہاں ہیں؟ وہ اپنا ہینڈ بیگ گلاس ٹیبل پر رکھ کر خود نرم و گداز صوفے پر بیٹھ گئی۔ میم، مسٹر اینڈ مسز خان تو ہسپتال گئے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اذہان سر کی کنڈیشن کافی تشویشناک بتائی ہے۔ بائک ویلنگ کرتے ان کی بائک پیچھے کو الٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ وہ ابھی تک ICU میں ہیں۔ اور شاہان، اس نے کھانا کھایا؟ نو میم، وہ تب سے باہر نہیں آئے اور انہوں نے کسی کو بھی اپنے کمرے میں آنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ مؤدب سی کہہ کر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، پر اسے پہلے ہی قدم پر ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ کمرہ کسی میدان جنگ کا سا سما پیش کر رہا تھا۔ سائیڈ لیمپ، وال پیسز، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ، دیوار گیر LED، غرض ہر چیز فرش پر ٹوٹی بکھری اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر نوحہ کنا تھی۔ ہادیہ نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ شاہان گلاس ٹیبل کے قریب فرش پر بیٹھا ٹیبل پر سر ٹکائے سو رہا تھا، یا یہ کہنا مناسب تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ پاس ہی وہ ڈائری اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ شاہان، وہ ایک ہی جست میں بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ شاہان، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اس نے فوراً سے جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیلا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ ہادیہ، کوئی اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے کسی پر؟
ہوش میں آتے ہی وہ ہادیہ کو جھنجھوڑ کر استفسار کرنے لگا تھا۔ کون تھی وہ؟ کیا وہ انسان نہ تھی؟ ماں تھی وہ میری، اور آج تک مجھے ہی اس بات سے بے خبر رکھا گیا۔ کس نے دیا ان لوگوں کو یہ حق کہ ایک ماں سے اس کے بچے کو چھین لیا جائے، اس کی گود اجاڑ دی جائے؟ کس نے دیا انہیں یہ حق کہ ایک بچے کو اس کی ماں کے لمس سے محروم رکھا جائے، اس سے اس کی شناخت تک چھپائی جائے؟ وہ چیختے ہوئے کمرے میں بچ جانے والی اشیاء کو بھی اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ ہادیہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میری ماں میرے حصول کے لیے تڑپتی رہی، مجھے دیکھنے کے لیے مچلتی رہی، پر کسی کو اس پر ترس نہ آیا ہادیہ۔ میں نے ان چند گھنٹوں میں ان پر گزری ایک ایک اذیت کو خود پر گزرتے محسوس کیا ہے۔ میرا دل پھٹ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ان کے گناہ گاروں کو قطار میں کھڑا کر کے ایک ہی گولی سے اڑا دوں۔ اتنا صبر کیسے کرتی تھی وہ؟ مجھ سے پڑھ کر برداشت نہیں ہو پا رہا، دل چاہتا ہے کہ کاش کسی طرح وقت کا پہیہ موڑ دوں اور ان کی ہر اذیت کا مداوع کر دوں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ وہ سب سہتی تھی، برداشت کرتی تھی۔ کیسے کرتی تھی؟ کہاں سے لاتی تھی اتنا حوصلہ؟ وہ پاگل ہونے کے قریب تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ پوری زندگی میں محرومیوں بھری زندگی بسر کرتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ڈیڈ کا رویہ میرے ساتھ اتنا روڈ کیوں ہے، اذہان پر وہ اتنی جان کیوں چھڑکتے ہیں، کیوں موم ڈیڈ کے سامنے مجھ سے دور دور رہتی ہیں، کیوں موم ڈیڈ بچپن میں اذہان کو اپنے ساتھ سلاتے تھے جبکہ مجھے آیا کے پاس چھوڑتے تھے، کیوں ڈیڈ مجھے آفس جوائن کرنے نہیں دیتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ تو میرے ڈیڈ ہی نہیں، اور انہیں اپنے تحفظات تھے کہ کہیں آفس جوائن کرنے کے بعد مجھے سچائی کی بھنک نہ پڑ جائے۔ مجھے محرومیوں بھری زندگی دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا باپ مصطفیٰ احمد ہے۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کاش کہ مجھے میری زندگی میں ایک بار نثار علی مل جائے تو اسے ایسی کتے کی موت ماروں گا کہ وہ پچھتاتا رہ جائے گا کہ کاش اس وقت ونی کی بجائے خون بہا میں خود کو پیش کر دیتا تو آج اتنی پراذیت موت نہ مرنا پڑتا۔ پر اس سے بھی پہلے مصطفیٰ احمد کو مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ وہ تیش میں بولتا کمرے سے باہر جانے لگا تھا جب ہانپتی ہوئی ہادیہ اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ ابھی کہیں مت جاؤ شاہان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہادیہ نے اس کے ماتھے سے بال پیچھے ہٹائے۔ مجھے مت روکنا ہادیہ، مجھے جانے دو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ ہادیہ کے ہاتھ جھٹکتا لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارے میرا شہزادہ آیا ہے، کیسے ہو شاہان بیٹا؟ شاہان دندناتا ہوا ان کے گھر آیا تھا اور ملازم کے بتانے پر اس کی لائبریری میں گیا تھا جہاں وہ اس وقت چشمہ آنکھوں پر لگائے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ جب شاہان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ والہانہ اس کی طرف بڑھے تھے۔ آپ کو زیب نہیں دیتا بیٹا لفظ میرے لیے ادا کرنا مصطفیٰ احمد، وہ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے چبا چبا کر بولا۔ مصطفیٰ احمد صاحب کو اس کے لہجے سے کچھ غیر معمولی ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ شاہان کی طرف بڑھتے ان کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ کس نے آپ کو یہ حق دیا تھا اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے میری ماں کی گود اجاڑنے کا مصطفیٰ احمد؟ شاہان نے جارحانہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹے، پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ آپ کی بہن بہت عزیز تھی آپ کو، پر میری ماں کو آپ نے انسان بھی نہ سمجھا جو اتنا برا رویہ رکھا ان کے ساتھ۔ وہ ماں تھی میری، مجھے پیدا کیا ہے انہوں نے۔ آپ نے اس عظیم عورت کو میری شکل دیکھنے تک سے محروم کر دیا۔ ہوتے کون ہیں آپ ایسا فیصلہ کرنے والے، مجھے میری ماں کے لمس سے دور رکھنے والے؟ اس نے تیش میں آتے مصطفیٰ کا گریبان پکڑ کر 2-3 جھٹکے دیے، اور مصطفیٰ احمد انہیں تو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ کب سوچا تھا کہ اتنے برسوں بعد کوئی ان سے ان کی ناانصافی پر گریبان پکڑے کھڑا ہوگا۔ کیا کہا تھا آپ نے میری ماں سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں جو چاہوں اس کے بارے میں فیصلہ کروں؟ تو سنیں آپ، نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، میں آپ کو اپنا باپ ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ آپ اس قابل ہی نہیں کہ اس رتبے پر فائز ہو سکیں، آپ ایک خود غرض اور بزدل انسان ہیں۔ مت کہو ایسا بیٹا، میں پہلے ہی پچھلے 21 سالوں سے پچھتاوے اور بے سکونی کی آگ میں جل رہا ہوں۔ میرا یہ بوجھ مزید مت بڑھاؤ، میری جان اپنے باپ کو معاف کر دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ سسک ہی تو اٹھے تھے اس کی بے اتنائی پر۔ آپ کو جلنا بھی چاہیے تھا، جو کچھ میری ماں نے برداشت کیا یہ سب تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں جو آپ برداشت کرتے رہے ہیں۔ وہ تڑپتی رہی مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے چھونے کے لیے، میرے لمس سے اپنی تشنگیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، پر آپ کو ترس نہ آیا ان پر۔
اب آپ کو پچھتاووں کی آگ میں جلنا ہی چاہیے۔ کوئی کم ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے آپ نے ان پر، کبھی مرے ہوئے بھائی کے لیے تو کبھی زندہ بہن کا گھر بچانے کے لیے۔ اب آپ کو بے سکون رہنا ہی چاہیے۔ پوری زندگی میں نے محرومیوں بھری گزاری، ترس کیا میں ماں باپ کی محبت کو، یہ سب آپ کی عطا تھی۔ مجھے ان سب چیزوں سے آپ نے محروم رکھا مصطفیٰ احمد، کبھی معاف نہیں کروں گا میں آپ کو۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا، ہاتھ کی پشت سے بہہ جانے والے آنسوؤں کو صاف کرتا، الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ نہیں شاہان، ایسا مت کہو بیٹا۔ مصطفیٰ احمد بے بسی کی تصویر بنے کھڑے تھے، ان کے پورے جسم پر لرزہ طاری تھا، آنکھوں سے ایک نہ رکنے والا سیلاب امڑ رہا تھا۔ ماضی کسی فلم کی مانند ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں نے 9 مہینے اس کے تصور کے احساس سے گزارے مصطفیٰ، اور آپ نے اسے میرے لیے ایک تصور ہی بنا دیا۔ میں کیا کروں مصطفیٰ، مجھے میرا بیٹا کسی طور نہیں بھولتا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ، روئی کے گالوں جیسے گال، وہ کیسے ہنستا ہوگا، کیسے روتا ہوگا، مجھے کسی طور نہیں بھولتا وہ۔ مصطفیٰ خدا کے لیے مجھے میرا بیٹا لوٹا دیں۔ ایک قابل فہم درد مصطفیٰ کے پہلو سے اٹھنے لگا تھا۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے مصطفیٰ۔ نہیں ہیں آپ میرے باپ، میں آپ کو اپنا باپ ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ آوازوں کی باز گشت ان کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ یہ کرتا کیا پھر رہا ہے تمہارا صاحبزادہ؟ مسٹر خان نے فون سننے کے بعد فون کو زور سے دیوار پر مارا۔ ایک چھناکی کی آواز سے وہ موبائل کرچیوں میں بٹا تھا۔ مسز خان نے دہل کر انہیں دیکھا۔ وہ دونوں ابھی اذہان کے لیے میل اٹینڈنٹ کا انتظام کر کے واپس گھر لوٹے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ نجمہ نے گھبرا کر استفسار کیا۔ ہے کہاں وہ الو کا پٹھا؟ غصے سے مرتضی خان کی ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ تبھی گلاس ڈور کو پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا شاہان اندر داخل ہوا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ مسٹر خان نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا میں۔ جتنے طیش سے سوال کیا گیا تھا وہ اتنے ہی سکون سے جواب دیتا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سامنے پڑی فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھا کر کترنے لگا۔ تم حد سے زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہو شاہان، مسٹر خان دانت پیس کر گویا ہوئے۔ ذرا نوازی، تعریف کا شکریہ۔ وہ سر کو جھکا کر تپانے والے انداز میں کورنش بجا لایا۔ اوپر چھت کی ریلنگ سے کوہنیاں ٹکائے جھک کر کھڑی ہادیہ کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ چھو گئی۔ اس کی دوسروں کو جان بوجھ کر چڑھانے اور زج کرنے کی عادت کو اس سے بہتر بھلا کون جانتا تھا۔ تم نے فیکٹری میں سے پرانے سٹاف کو نکال کر نئے سٹاف کو بھرتی کیا ہے؟ وہ ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے 2 قدم اس کی طرف بڑھے۔ جی بالکل۔ جینی فریش جوس لاؤ۔ وہ سکون سے ان کے تن بدن میں آگ لگا کر جینی کو آرڈر دینے لگا۔ وجہ؟ مسٹر خان مٹھیاں بھینچتے ہوئے گرائے۔ وجہ یہ کہ مجھے ایسا لگا کہ اب آپ کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں رہا کہ مزید آپ میری پراپرٹی کو سنبھال سکیں، اس لیے اب سے اپنی ہر چیز کا چارج میں خود سنبھالوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا گویا ہوا۔ یکدم ہی مسٹر خان کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ انہوں نے چونک کر مسز خان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے مسٹر خان سے نظریں چرائیں۔ جانتے ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ اتنے سالوں تک تمہیں کھلایا ہے میں نے، تم اس کا یہ صلہ دے رہے ہو مجھے؟ وہ پھنکارے تھے۔ تصحیح کر لیں آپ، اتنے سالوں تک مجھے کھلایا نہیں بلکہ کھایا ہے آپ نے۔ وہ مزے سے ڈائننگ ٹیبل سے اپنے فریش جوس کا گلاس اٹھاتا، سامنے پڑے صوفے پر شان سے بیٹھتا گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگا۔ اتنے سالوں تک تم نے ایک سپولیو کو پالا ہے نجمہ، وہ بفرے ہوئے سے مسز خان کو بول رہے تھے، جو مسلسل شاہان کی طرف دیکھتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، سانپوں کے گھر میں سپولیا ہی پلے گا نا، اب وہاں پالتو پلا تو پلنے سے رہا۔ وہ شان بے نیازی سے کندھے اچکاتا اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مرتضی خان سے چند قدم آگے جا کر پھر سے پلٹا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو اب بھی کمپنی میں اسی پوسٹ پر کام کر سکتے ہیں، پر فرق صرف یہ ہوگا کہ میں اب ہر چیز پر چیک رکھوں گا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں تھوکتا نہیں ہوں تمہاری دولت پر، مجھے خود کو کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ ہم کل ہی یہاں سے اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ مرتضی خان نے اتنے برسوں میں حاصل ہونے والے منافع سے بہت سی پراپرٹی اپنے نام پر بھی بنوا لی تھی، جس کے بل بوتے پر وہ اب بھی بات کر رہے تھے۔ مرضی ہے آپ کی، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ شاہو میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی بیٹا، میری جان ہو تم۔ مسز خان بھاگتی ہوئی اس تک آئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر دیوانہ وار کہنے لگی، ویسے ہی جیسے میری ماں میرے بنا رہتی تھی، آپ تو پھر بھی مجھے دیکھ سکتی ہیں، وہ تو مجھے دیکھنے کو بھی ترستی رہی۔ مت بولو ایسا شاہان، میری زندگی ہو تم۔ اپنی ماں کی بھی میں زندگی تھا،
اس لیے جب آپ لوگوں نے مجھے ان سے چھینا تو وہ زندہ نہ رہ سکی، وہ نم آنکھوں سے بولا۔ ان کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ ویسے مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے خود سے جب میری ماں پر زیادتی کرنے والے ہاتھ، ان پر اٹھنے والے ہاتھ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ نجمہ بیگم کے ہاتھوں کی طرف تھا جسے وہ اس کا چہرہ تھامے ہوئے تھی۔ دنیا کا بے غیرت بیٹا تصور کرتا ہوں میں خود کو۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے مسز خان روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئیں۔ وہ اپنی عمر بھر کا سرمایہ لٹا چکی تھی۔ ایک بیٹا ہسپتال میں نیم مردہ حالت میں پڑا تھا جبکہ دوسرے نے انہیں ماں گرداننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ صبح ہادیہ نماز پڑھنے کے بعد تلاوت قرآن کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے قرآن پاک شیلف پر رکھا اور خود شاہان کی نیند کے خیال سے بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وعلیکم السلام بھابھی، آہت بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی آہت کہیے، خیریت؟ بھابھی احمد ماموں کی طبیعت بہت خراب ہے، کل رات انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کی کنڈیشن بہت سیریس بتائی ہے۔ وہ نیم بے ہوشی میں صرف بار بار شاہان کو ہی یاد کر رہے ہیں۔ شاہان آپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا، اس سے کہیں نا کہ ایک بار ماموں سے آ کر مل لے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی ہے، پر شاہان میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ میں رات سے کوشش کر رہا ہوں بھابھی، پر وہ مان نہیں رہا۔ پلیز آپ کوشش کریں نا، اسے ایک التجا سمجھ لیں۔ ایئر پیس سے ابھرتی آواز نے ہادیہ کو شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ کوشش کرتی ہوں۔ کس کا فون تھا؟ ہادیہ فون سن کر کمرے میں واپس آئی تو آہت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آہت کا؟ ہادیہ بھی اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بے چین روح کو قرار کیوں نہیں ہے؟ جب ایک بار منع کر چکا ہوں تو پھر اسے کیا تکلیف ہے؟ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ شاہان ریلیکس، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری بات سن لو، فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتی سیز فائر کے انداز میں بولی۔ پلیز ہادیہ، کوئی لیکچر نہیں اس وقت۔ مائنڈ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے، وہ انگلیاں بالوں میں چلاتا مضطرب سا بولا۔ میں تمہیں پرسکون ہی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹاتی خود اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ ہادیہ میری امی کیسی تھیں؟ اس کے لہجے میں محرومیاں ہی محرومیاں تھیں۔ تم کتنی خوش قسمت ہونا جو تم نے ان کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ بہت اچھی تھی شاہان، بہت اچھی، میری آئیڈیل۔ تمہیں پتہ ہے میں بچپن میں بہت بدتمیز تھی، سب سے بہت جھگڑتی تھی۔ مجھے لگتا کہ میری سوتیلی ماں مجھ سے ناانصافی کرتی ہے، مجھے کوئی بھی اچھی چیز نہیں دیتی۔ وہ گزرے وقت کو یاد کر کے ہولے سے مسکرائی۔ چاہے وہ سالن ہوتا، کپڑے ہوتے یا کوئی دوسری چیز، اسی کا غصہ میں ان سے جھگڑا کر کے اتارتی۔ پر پتہ ہے خالہ نے کیا کیا؟ شاہان دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے بہت سکون دے رہا تھا اپنی ماں کے بارے میں سننا۔ انہوں نے میری برین واشنگ اس بہترین طریقے سے کی کہ میرے اندر سے غصہ، ضد سب نکلتا چلا گیا۔ وہ کہتی گڑیا تم لڑنا چھوڑ دو، خدا کی قسم تم سے تمہارے حصے کا رزق نہیں چھین سکتا کوئی۔ جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، پر جو تمہاری قسمت میں نہیں وہ چاہے تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہیں، تمہیں نہیں ملے گا۔ تم مقدر سے نہیں لڑ سکتی، اس لیے خدا کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ میں نے پرائمری تک سکول جا کر پھر سکول کو خیر باد کر دیا کیونکہ میری ماں کو میرا مزید تعلیم حاصل کرنا گوارا نہیں تھا، لیکن خالہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوبارہ تعلیم حاصل کروں۔ وہ کہتی کہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن تم تعلیم حاصل کرنا نہیں چھوڑو گی، کیونکہ تعلیم انسان کو شعور بخشتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تمہارے پاس تمہارا سب سے مضبوط سائبان تمہارا باپ موجود ہے، اور باپ چاہے جیسا بھی ہو باپ ہوتا ہے، اور باپ کے گھر میں ہر بیٹی شہزادی ہوتی ہے۔ ان سے ضد کرو، وہ تمہاری بات نہیں ٹالیں گے۔ مختصر اگر میں یہ کہوں کہ آج میں جو ہوں خدا کے بعد انہی کی مرہون منت ہوں تو غلط نہ ہوگا۔ اگر وہ مجھے نہ ملتی تو شاید آج میں یہ نہ ہوتی۔ شاہان، خدا معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جانتے ہو طائف والوں کا واقعہ کہ طائف کی گلیوں میں اللہ کا محبوب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے اہل طائف پتھر برسا رہی ہیں۔ وہ بھاگتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انہیں ایک باغ میں لے جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا منظر تھا کہ آسمانوں کے فرشتے بھی ان کی ایسی حالت پہ رو دیے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جا میرے نبی کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم دے کہ ہم اس قوم کو دو پہاڑوں کے درمیان اس طرح پیس کر رکھ دیں جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آٹا پیس جاتا ہے، اور قربان جائیں اس ہستی پر۔ انہوں نے کہا نہیں جبرائیل، میں نے انہیں معاف کیا، یہ میرے کلمہ گو نہیں، لیکن مجھے امید ہے
آگے جا کر ان کی نسل سے ضرور کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ ملے گی کہیں اور درگزر کی ایسی مثال شاہان؟ آج باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ کسی سے معافی مانگنا بہت آسان ہے شاہان، کجا کے خود زخمی دل کے ساتھ کسی کو معاف کرنا۔ دیکھو بدلہ ہر کوئی لے لیتا ہے پر معاف ہر کوئی نہیں کرتا، اور جو کام ہر کوئی نہ کر سکے وہ خاص ہوتا ہے، اور اللہ خاص کام کرنے کا وصف اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی بخشتا ہے۔ وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا ہادیہ، اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد سے مجھے میری ماں کی بے بسی سونے نہیں دیتی۔ ان کی تڑپ میرا دل دہلاتی ہے، ہر پل مجھے ان کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ بات کرتے کرتے وہ خود سسک اٹھا تھا۔ ہادیہ کو وہ ایک معصوم سا بچہ لگا تھا جس کی ماں اسے آج ہی چھوڑ کر گئی ہو۔ اپنے دل اور نفس کے خلاف جا کر ان سے لڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر کیا جانے والا کام بندے کو اس کے رب کے کس قدر قریب کر دے گا، کیا تم اس کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ تم سب کا محاسبہ کر کے دیکھ لو شاہان۔ اس کہانی کا مرکزی کردار مصطفیٰ انکل، انہوں نے اپنی زندگی کے 20-22 سال پچھتاووں اور بے سکونی کی نظر کر دیے، حالانکہ اپنے آخری وقت پر ندا خالہ سے معافی مانگ چکے تھے۔ نجمہ بی بی آج خود غم کی تصویر بنی بیٹھی ہیں۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ آج ان کا حقیقی بیٹا ان کے سامنے زندہ لاش کی مانند موجود ہے۔ میرا خدا گواہ ہے ہادیہ، میں نے اذہان کے بارے میں کبھی برا نہیں چاہا، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ ہادیہ کے زندہ لاش کہنے پر اس کا دل کرلا اٹھا تھا۔ خدا اسے جلد شفائے کاملہ عطا کرے شاہان، میں تمہیں محض صورتحال بتا رہی ہوں۔ وردہ عالم، تمہاری پھپھو کہہ لو یا جو بھی، ان کی ناکام ازدواجی زندگی کے تم خود گواہ ہو۔ ساری زندگی انہوں نے امریکہ میں کس قدر مشقت طلب گزاری ہے تم جانتے ہو۔ اب کہیں جا کر ہادی ملک کے فورس جوائن کرنے کے بعد وہ ریلیکس ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ تم خود ہی مجھے بتا چکے ہو۔ 3 سال پہلے ابا کے کسی کام کے سلسلے میں میرا حویلی جانا ہوا۔ تمہاری تائی ماں، جنہوں نے خالہ کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کی قاتلہ سمجھ کر سب سے زیادہ ان پر ظلم کیے، سارا دن خالہ کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ کئی بار خالہ کو ان سے چھپ کر کھانا پڑتا تھا۔ قسم خدا کی اس وقت عبرت کا نشان بنی موجود ہیں۔ پوری حویلی میں علی اکبر کی بیوی کا راج ہے، اور وہ فالج زدہ ایک کمرے میں بند ہیں، جہاں وہ سارا دن پانی کو بھی ترستی ہیں، لیکن ان کا سگا بیٹا بھی ان کی خیریت دریافت کرنے نہیں جاتا۔ بس ایک ملازمہ ہے جو مرضی کے مطابق ان کے کام کرتی ہے۔ وہ حویلی جہاں ان کا جلال دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا، آج اسی حویلی کے ایک کمرے میں سارا دن غلاظت میں لتڑی رہتی ہیں وہ۔ تو کیا تم اب بھی مکافات عمل کو نہیں مانتے؟ نیرا خالہ کہتی تھیں کہ وہ رب ہے جس کی اجازت کے بنا اس دنیا میں درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے حالات سے ناواقف ہو؟ وہ سب جانتا ہے، تو پھر تم کیوں اس رب پر توکل نہیں رکھتے؟ تمہیں پتہ ہے ہادیہ تمہاری سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ شاہان اسے دیکھتا ہوا مسکرا کر گویا ہوا۔ کیا؟ وہ متعجب ہوئی۔ یہ کہ تم اللہ سے ڈراتی نہیں ہو بلکہ اللہ سے ملاتی ہو۔ اس کی بات سن کر ہادیہ جی جان سے مسکرا دی۔ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے شاہان، اللہ تو سراپا محبت ہے، غفور و رحیم ہے، ڈرنا تو ہمیں اپنے اعمال سے ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ شاہان مصطفیٰ انکل کے پاس چلے جاؤ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آج وقت تمہارے پاس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وقت تمہارے پاس نہ رہے اور تمہارے ہاتھ پوری زندگی کے پچھتاوے رہ جائیں، اور یقین مانو پچھتاووں بھری زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ انہیں معاف کر دو، بلکہ نہیں، ماں باپ کو معاف نہیں کیا جاتا، ان سے معافی مانگی جاتی ہے۔ وقت رہتے مصطفیٰ انکل سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگ لو۔ تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ وہ اسے اپنی باتوں پر قائل ہوتا دیکھ کر مسرور سی کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاہان میری جان، شاہان ہسپتال کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ پر ہسپتال کے گاؤن میں موجود مصطفیٰ احمد نے اسے دیکھتے ہی نم آنکھوں سے بے تابانہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ویسے ہی وہیں ڈھہ گئے۔ پاس بیٹھے احد نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ بابا، شاہان بھاگ کر کسی ننھے بچے کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ شاہان میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا اور تمہاری ماں کا گنہگار ہوں، وہ روتے ہوئے بول رہے تھے۔ نہیں بابا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، غصے میں آپ کے ساتھ بہت غلط رویہ رکھا میں نے۔ امی کے ساتھ آپ نے جو بھی کیا وہ آپ کا اور ان کا معاملہ تھا، مجھے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیں۔ پوری زندگی ماں باپ کے لمس سے دور رہا، ماں تو نہیں پر اب میں باپ کے لمس سے دور نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیں بابا،
وہ جتنے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا وہ مزید روانی سے بہہ رہے تھے۔ دلوں کی کثافتیں دھل رہی تھی۔ دروازے کے پاس کھڑی ہادیہ ان دونوں کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ارے حجاب بیٹا، آپ یہاں؟ مصطفیٰ احمد پورے ایک ہفتے تک ہسپتال ایڈمٹ رہے تھے اور اس ایک ہفتے میں ہادیہ اور شاہان پل پل ان کے ساتھ تھے۔ اس دوران احد نے بھی انہیں حقیقی بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ پیچھے سے آفس کی ساری ذمہ داری اسی پر تھی۔ اب بھی وہ کل سے میٹنگ کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا۔ آج مصطفیٰ احمد کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسی غرض سے وہ لوگ واپس جا رہے تھے جب انہیں ایک جنرل وارڈ سے باہر نکلتی حجاب دکھائی دی۔ انکل آپ، السلام علیکم۔ وہ انہیں سلام کرتی ان کے روبرو آئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت؟ ادھر کیسے آنا ہوا؟ تبھی شاہان بھی کلیئرنس کروا کر ان کے پاس آیا اور مصطفیٰ احمد کے پاس کھڑی ہادیہ کے پاس آ کر اسے میڈیسنز پکڑانے لگا۔ جی انکل، وہ دراصل ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور احد بھی شہر میں نہیں تھے، اس لیے میں دادی کے ساتھ انہیں ہسپتال لے آئی۔ اب کیسے ہیں وہ؟ جی اب کافی بہتر ہیں، شام تک چھٹی مل جائے گی۔ چلو بیٹا، واپس جانے سے پہلے آپ کے ابا سے بھی مل لیتے ہیں، مصطفیٰ احمد اس سے مخاطب ہوئے۔ جی انکل چلیں، میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ان کے پاس۔ ہسپتال کے اس جنرل وارڈ میں داخل ہوتے ہی مصطفیٰ احمد سامنے بستر پر نیم دراز شخص کو دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ کچھ ایسی ہی حالت اس وجود کی بھی تھی۔ نثار علی؟ مصطفیٰ کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ شاہان نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے بیڈ پر موجود شخص کو دیکھے جا رہے تھے۔ وہ اس نام کو کیسے بھول سکتا تھا؟ بہت سے حساب کتاب نکلتے تھے اس کے نام کی طرف۔ مصطفیٰ؟ وہ شخص بھی پتھرائی نظروں سے بولا۔ ابا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ حجاب حیرت سے ان دونوں کو شناسائی کے مراحل طے کرتے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا اور ندا کا گنہگار۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ شاہان اس پر پل پڑا۔ تو گھٹیا انسان، اپنے کرتوت چھپانے کو تو نے میری ماں کو قربان کر دیا۔ اس فالج زدہ انسان نے تڑپ کر اپنے گریبان کو پکڑے اس لڑکے کو دیکھا جو ہو ندا کی کاپی تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے احساس ہے جو میں نے… نہیں، تجھے احساس نہیں ہے، تو بے حسی انسان ہے۔ تجھے میری ماں پر گزری کسی بھی اذیت کا احساس نہیں۔ وہ تڑپتی رہی اور تو عیش سے زندگی گزارتا رہا۔ تیرے گناہ کی سزا میری بے گناہ ماں نے بھگتی۔ شاہان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ حجاب حیرت زدہ سی جبکہ دادی گمسم سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ تجھے میری ماں پر گزری اذیتوں کا احساس پتہ ہے کب ہوگا؟ جب یہ سب تیری اپنی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ بولنے کے ساتھ ہی شاہان نے پاس کھڑی حجاب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ شاہان، شاہان، شاہان رکو! کئی ایک آوازیں ایک ساتھ ابھری تھی۔ دادی، حجاب بھی اس کی گرفت میں مچل ہی تو گئی تھی۔ چھوڑ دو اسے، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، دادی نے روتے ہوئے فریاد کی تھی۔ اس دن سے ہی تو وہ ڈرتی آئی تھی، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی تھی، پر شاید کہ مکافات عمل اسے ہی کہتے ہیں۔ میری معصوم ماں کا بھی کوئی قصور نہ تھا، وہ بے لچک لہجے میں کہتا رکا نہیں تھا، بلکہ حجاب کو کھینچتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شاہان! احد اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ اس گھر کے در و دیوار لرز گئے تھے۔ شاہان جب سے ہسپتال سے حجاب کو لے کر گیا تھا، اب شام میں گھر آیا تھا، تب سے ہادیہ جلے پیر کی بلی بنی پھر رہی تھی۔ ابھی وہ گھر آیا ہی تھا، اس سے پہلے کہ ہادیہ اس سے کوئی بات کرتی، احد وہاں آ کر دہاڑا تھا۔ حجاب کہاں ہے؟ وہ اس کے روبرو ہوا۔ تم ہوتے کون ہو یہ پوچھنے والے؟ شاہان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بیوی ہے وہ میری، احد غصہ ضبط کرتا تحمل سے بولا۔ بھول جاؤ اسے، کیونکہ اب اس کی زندگی میں میرے سوا کوئی دوسرا مرد نہیں آئے گا، اور اگر چاہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ کچھ حرام نہ کروں تو طلاق دے دو اسے، تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں۔ وہ سکون سے گویا ہوا۔ اس کی بکواس سن کر احد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہان مزید کچھ کہتا، احد اس پر بھوکے شیر کی طرح جھپٹ پڑا تھا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں اس قدر گھٹیا بات بولنے کی؟ میری جرت کو مت للکارنا احد، وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ سائڈ پر کھڑی ہادیہ منہ پر ہاتھ رکھے ان دو جگری یاروں کو ایک لڑکی کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے مرتے دیکھ رہی تھی، ایک محبت اور غیرت کی خاطر، جبکہ دوسرا غصے اور بدلے کی آگ میں ایک دوسرے سے الجھ رہا تھا۔ بول حجاب کدھر ہے؟ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے احد نے شاہان کے دونوں ہاتھ اپنے بازوؤں سے جھٹک کر اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر ماری تھی۔ شاہان لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، پر اتنی ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوا
فلائنگ کک کرتا اس کے سینے پر اپنے پاؤں ثبت کرتا لہرا کر واپس زمین پر کھڑا ہوا۔ چیختے ہوئے دونوں ہی واپس ایک دوسرے پر جھپٹے تھے۔ لڑائی بڑھتی دیکھ کر ہادیہ کو بیچ میں کودنا پڑا۔ بس کر دو دونوں، وہ درمیان میں آتی چیخ کر بولی، پر وہ دونوں اس کی بات سننے کی حد سے بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ دونوں ہی مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ایسے ایک دوسرے پر جھپٹتے دیکھ کر انہیں روکنے کا کوئی بھی طریقہ ہادیہ کو نہیں سوجھ رہا تھا۔ ہادیہ نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار دھکا شاہان کو دیا۔ اس کا دھیان ہادیہ کی طرف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک سائیڈ کو لڑکھڑا گیا۔ ہادیہ نے بنا کوئی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے ویسے ہی ایک زوردار دھکا لگا کر احد کو لاؤنج سے باہر نکالا اور خود بھی اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ سب منٹوں کا کھیل تھا جب تک دونوں کو سمجھ آتا کہ ہوا کیا ہے۔ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ احد بھائی، خدا کے لیے ابھی یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، وہ کس قدر جذباتی بنتا ہے آپ جانتے ہیں، کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ یہ دیکھیں میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں، جائیں یہاں سے۔ وہ حقیقت میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ بوکھلاہٹ میں کہیں کہیں ایک نظر وہ اپنے پیچھے دروازے کو بھی دیکھ لیتی جہاں شاہان اب غصے سے دروازہ بجاتا اسے توڑنے کے در پہ تھا۔ مس ہادیہ، آپ جانتی ہیں آپ کیا بول رہی ہیں؟ میری بیوی اس کے قبضے میں ہے اور آپ مجھے واپس جانے کو کہہ رہی ہیں؟ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ بے بسی سے گویا ہوتے وہ آخر میں چیخ پڑا تھا۔ مجھ پر یقین رکھو احد، حجاب میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی میں۔ وہ بالکل صحیح سلامت تم تک پہنچے گی، پر ابھی تم واپس چلے جاؤ۔ شاہان کو تم جانتے ہو وہ ضد کا بہت برا ہے، ابھی اسے پیار سے سمجھانے کا وقت ہے۔ اس پر غصہ کر کے ہم اس کی ضد کو مزید بڑھائیں گے اور بدلے میں سوائے خسارے کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، کل حجاب تمہارے پاس ہوگی۔ ابھی وہ غصے میں ہے، اسے مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دو۔ اگر حجاب کو کچھ ہوا نا مس ہادیہ تو آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، اسی لیے بے بسی سے نم آنکھوں سمیت ہادیہ کو وارن کرتا واپس مڑ گیا۔ احد کو تو تسلی دے کر بھیج دیا تھا، پر آگے ایک محاذ تھا جو ہادیہ کو سر کرنا تھا۔ شاہان جیسے سر پھرے اور بدلے کی آگ میں اندھے ہوتے شخص کو قابو کرنا کوئی اتنا آسان کام بھی نہ تھا۔ دیکھ احد، تو جانتا ہے میری پچھلی زندگی کو، بھلے ہی اب میں وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، پر میں بڑے دھڑلے سے گناہ کرتا رہا ہوں۔ اب اگر تو سچ میں چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کے ساتھ کوئی گناہ کا کام نہ کروں تو شرافت سے صبح تک اسے طلاق دے دے تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں، ورنہ بصورت دیگر میں نکاح کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ صبح سے اب تک اس نے ہادیہ سے بھی بات نہیں کی تھی، وہ مسلسل کچھ سوچتا ہوا کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اب کچھ سوچتے ہوئے اس نے احد کا نمبر ملایا تھا اور صوفے پر سکون سے بیٹھ کر پاؤں جھلاتا ہوا وہ احد کا سکون غارت کر رہا تھا۔ طلاق پھر ایک نہیں بلکہ دو دو طلاقیں ہوں گی۔ ہادیہ نے اس کے قریب جا کر اس کے کان سے لگا موبائل کھینچا اور بند کر کے صوفے پر اچھالتی ہاتھ باندھ کر گویا ہوئی، اگر تم نے حجاب سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں پہلے مجھے آزاد کرنا ہوگا۔ شاہان نے ایک وسیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ دیکھو ہادیہ، اس وقت میری مینٹلی کنڈیشن کیا ہے تم اچھے سے جانتی ہو، ایسے میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا بول یا کوئی ایسی حرکت نادانستگی میں کر جاؤں جو تمہاری دل آزاری کا باعث بنے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی مجھ سے کوئی بھی بات مت کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی یہی چاہتے ہو کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں تو ایسے ہی صحیح۔ وہ غصے سے بولتی کمرے سے نکلنے کے در پہ تھی جب شاہان نے بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ ہادیہ نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، پر شاہان کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ پلیز مجھ سے خفا مت ہونا ہادیہ، اس کی آواز میں ایسی التجا اور تڑپ تھی جو ہادیہ کا دل جیت گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہان بہت جذباتی ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ غصے میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور اسے شاہان کو مزید نقصان سے بچانا تھا، اس لیے یہ وقت بالکل بھی نرمی اختیار کرنے کا نہیں تھا۔ تمہیں مجھ میں سے یا حجاب میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتی ہوئی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تمہارا اور اس لڑکی کا کوئی مقابلہ نہیں جو میں کسی کو چنوں۔ وہ ہادیہ کی بازو کھینچتا اسے بھی اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ لیکن میں سوتن برداشت نہیں کروں گی، مجھے یہ شراکت گوارا نہیں۔ وہ شاہان کے ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہو کر گویا ہوئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے ہادیہ کہ تمہیں مجھے اس کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا؟ تم میری من پسند بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی، جبکہ وہ لڑکی پوری زندگی تمہاری نوکرانی بن کر خدمت کرے گی تمہاری۔ ہادیہ کو اس کا طرز تخاطب بہت برا لگا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ حجاب کا کیا قصور جو وہ اس کے بارے میں یہ سب بول رہا ہے، پر خاموش رہی۔
کیونکہ وہ اس کا جواب جانتی تھی کہ میری ماں کا کیا قصور تھا جو حجاب کے باپ نے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ میری ماں پر ہونے والے ظلم کا تاوان وہ بھگتے گی ہادیہ۔ وہ اب اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگا تھا۔ ہادیہ ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ لوگوں کو قدرت نے یہ وصف دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی باتوں سے دوسروں کو قائل کر لیتے ہیں، اور ہادیہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ وہ بہت اچھی سپیکر تھی اور اسی وجہ سے اس نے پروفیشن کے طور پر بھی یہی لائن منتخب کی تھی۔ ظالم اور مظلوم کا یہ قصہ کوئی نیا تو نہیں شاہان، وہ سکون سے گویا ہوئی۔ شاہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس زمانے میں بھی امام حسین علیہ السلام کا مقدس خون بہا تھا۔ جانتے ہو حسین علیہ السلام کون؟ وہ جن کی آنکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے، وہ جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے لگاتے تھے، وہ جن کے ہاتھوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے لیتے تھے۔ ان کا مقدس خون بہا اور پانی کی طرح بہا۔ یزید تخت پر بیٹھ گیا، پر پھر بھی برائی کی جیت نہ ہوئی۔ انہوں نے سر کٹوا کر بھی حق کا پرچم بلند رکھا۔ یاد رکھنا، ظلم کرو گے تو یزید کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے، مظلوم ہوگے تو اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیے جاؤ گے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے عقل دی اور جانوروں کو نفس، لیکن انسان کو اللہ نے عقل اور نفس دونوں دیا۔ اگر وہ نفس کو دبا کر عقل سے کام لے تو فرشتوں سے افضل کہلایا جاتا ہے، یعنی اشرف المخلوقات، اور اگر عقل کو چھوڑ کر نفس کو خود پر حاوی کر لے تو جانوروں سے بھی بدتر۔ چوائس تمہاری اپنی ہے۔ اس کی باتوں سے شاہان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اسے چپ کروا دینا چاہتا تھا، پر اسے اپنی آواز گنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ میں جانتی ہوں شاہان کے ندا خالہ نے بہت ظلم سہے ہیں، پر انہوں نے خدا کو پا لیا تھا، اور جس نے خدا کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، ایسا ندا خالہ کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی اگر تخت و تاج بھی تم نے پا لیے پر اللہ کو کھو دیا تو تم نے سب کھو دیا، پر اگر اللہ کو پا لیا اور مر بھی گئے تو خدا کی قسم تم نے سب کچھ پا لیا، کیونکہ یہ زندگی تو فانی ہے، ابدی زندگی تو آگے ہے۔ تم کیوں تاریخ کو دہرانا چاہتے ہو؟ کیوں ایک بے قصور مجبور بے بس اور لاچار لڑکی کو دوسری ندا بنانا چاہتے ہو؟ خود کیوں دوسرے مصطفیٰ بننا چاہتے ہو؟ کیوں ایک اور شاہان کو جنم دینا چاہتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو کہ کل کو تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح آ کر تمہارا گریبان پکڑ کر اپنی ماں پر وہی زیادتیوں کا حساب مانگے؟ کیوں ایک ختم ہو چکی کہانی کو دہرانا چاہتے ہو؟ کیوں پوری زندگی کے پچھتاووں اور بے سکونی کو اپنے نام کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا شاہان، بدلے کا یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کل ایک اور شاہان تمہارے سامنے دستے سوال دراز کیے ہوگا، پر تب اس کی زندگی میں کوئی دوسری ہادیہ ہوگی جو اس سے اس کے باپ سے ملانے اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کی باتیں سن کر ساکت کھڑا شاہان بھربھری ریت کی دیوار کی مانند ڈھہ گیا تھا۔ وہ اس کی بنیادوں تک کو ہلا کر خود کمرے سے جا چکی تھی۔ اپارٹمنٹ کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی، پر احد ویسے ہی بے حس بنا بیٹھا رہا۔ سردیوں کی یک بستہ ہڈیوں کو ٹھٹرا دینے والی رات میں وہ وہیں لاؤنج میں بغیر کسی گرم کپڑے کے ایک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ رات میں شیزا ایک دو بار آ کر اسے اندر جانے کا کہہ چکی تھی، پر احد نے اسے کام کا کہہ کر خود اسے کمرے میں جانے کا بول دیا۔ رات سے اب صبح صادق کے آثار نمودار ہو گئے تھے، پر وہ وہیں پر بیٹھا بیٹھا اکڑ گیا تھا۔ کمر سیدھی ہونے سے انکاری تھی۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ بار بار حجاب کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اس کا سکون غارت کر رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ شاہان کو تہس نہس کر دے۔ وہ خاموش صرف ہادیہ کے دیے گئے وقت کی وجہ سے تھا۔ تبھی اسے شاہان سامنے سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یکدم ہی احد کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ وہ تو ابھی تک اسی رات والی بکواس ہی نہ بھولا تھا، جا کے صبح ہی صبح اس کی شکل دیکھنا۔ وہ چیل کسی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور جاتے ہی اس نے پوری قوت سے ایک گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کیا تھا۔ تو سالے کمینے بے غیرت انسان! احد کے یکدم کے حملے سے وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے کو ہٹا تھا، پر اس نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی۔ وہ ہاتھ گرائے سر جھکائے پشیمان سا کھڑا تھا، پر احد تو اس کے بدلے ہوئے انداز تب دیکھتا جب خود ہوش میں ہوتا۔ شاہان کا گال بری طرح سوج گیا تھا۔ اگر حجاب کا بال بھی بیکا ہوا نا تو تمہاری نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ اس نے پھنکارتے ہوئے دوسرا گھونسا شاہان کے ناک پر رسید کیا تھا۔
سیکنڈ کے ہزارویں لمحے میں خون کی دھار نکلتی ہوئی اپارٹمنٹ کے فرش پر نقش و نگار بناتی چلی گئی تھی۔ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں شاہان بھائی کو۔ شور کی آواز سن کر شیزا کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور باہر کی صورتحال دیکھ کر حق دکسی آہت کو پکڑ کر شاہان سے دور کرنے لگی۔ مت روکو اسے شیزا، وہ حق پر ہے، اسے مجھے مارنے دو کہ میں اسی قابل ہوں۔ شاہان کی بات پر شیزا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آہت نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسی قابل ہوں میں، کیونکہ میں ایک خود غرض انسان ہوں۔ انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر برسوں پرانی دوستی کو بھول گیا۔ بھابھی جیسے رشتے کے تقدس کو پامال کرنے چلا تھا میں اسی قابل ہوں۔ وہ پشیمانی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن انتہائی دقت سے بول رہا تھا۔ احد نے ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی اور واپس مڑ گیا۔ مجھ پر غصہ کر لو احد، چیخ لو، چلا لو، مار لو، چاہے تو جان سے مار دو، پر مجھ سے منہ مت پھیرنا یار، تیرے بنا میرا گزارا نہیں۔ اس سے پہلے کہ احد وہاں سے نکل جاتا، شاہان نے زندگی میں پہلی بار صلح کے لیے پہل کرتے ہوئے احد کو پیچھے سے گلے لگا کر اپنی نادانیوں پر سسک اٹھا۔ تو جانتا ہے کہ میں ایک جنونی انسان ہوں، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو کیفرے کردار تک پہنچا کر آتا ہوں۔ ہر بار تو مجھے سنبھالتا تھا، اس بار تو ہی روٹھ گیا تو میرا کیا بننا تھا؟ احد نے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی۔ ہادیہ ٹھیک کہتی تھی کہ وہ ایک جذباتی انسان تھا، اس سے میں اپنا ہی نقصان کرنے والا۔ حجاب کہاں ہے؟ احد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے الگ کیا۔ ہادیہ اس کے گھر چھوڑنے گئی ہے اسے۔ شیزا فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، اس کمینے کی بینڈیج کروں۔ وہ شاہان کو دھکے سے صوفے پر گراتا شیزا سے مخاطب ہوا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ شاہان کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ حجاب؟ احد ابھی حجاب کے گھر آیا تھا اور دادی سے اس کا پوچھ کر اس کے کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ بیڈ پر تھوڑی گھٹنوں پر جمائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ آواز پر بجلی کسی تیزی سے سیدھی ہوئی اور احد کو دیکھ کر بنا جوتا پہنے بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ احد مجھے اپنے ساتھ لے جائیں پلیز، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے آپ کو کھو دیا، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا احد۔ وہ اس کے سینے سے لگی زاروں کی تار روتے ہوئے سسک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں شاہان نے، وہ اس کے بال سہلاتا اسے کچھ کہنے کے در پہ تھا جب وہ اس کی بات کاٹتی بول اٹھی۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے احد، شاہان بھائی حق پر تھے، غصے میں تھے، غلط تو میرے باپ نے کیا نا۔ میں تو شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑا پن دکھاتے ہوئے نہ صرف عزت سے مجھے واپس بھیجا بلکہ مجھ سے معافی مانگ کر بڑا بھائی بن کر میرے سر پر ہاتھ بھی رکھا۔ وہ ابھی بھی اس کے سینے سے لگی دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے اس کی شرٹ کو زور سے پکڑے کانپ رہی تھی۔ چلو اس سب میں ایک یہ بات تو اچھی ہو گئی کہ مجھے میری بیوی سے اس قدر رومانٹک انداز میں اظہار محبت سننے کو ملا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا شرارت سے گویا ہوا۔ احد کی بات سے حجاب کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو سٹ پٹا کر اس کی بازوؤں کا حصار توڑتی پیچھے ہٹی، پر اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی احد نے اس کی نرم و گداز بازو کو پکڑا۔ اور میرے ساتھ جانے کی تو خوب کہی، انشاءاللہ بہت جلد تمہیں دھوم دھام سے پوری شان و شوکت سے اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہوں۔ ایک شرمگی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی، وہ دھڑکتے دل سے اپنا بازو چھڑاتی باہر بھاگ گئی۔ شاہان ابھی بھی آفس سے گھر آیا تھا اور ہادیہ کو ڈھونڈتا ہوا سیدھا کچن میں ہی گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس گھر میں ہادیہ کی پسندیدہ ترین جگہ وہی تھی۔ حسب توقع ہادیہ وہیں چولہے پر کچھ بنانے میں مصروف تھی، جب اس نے پیچھے سے جا کر اسے اپنی بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے ٹھوڑی اس کے شانے پر رکھی۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے ہادیہ کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ کھانا بنا رہی تھی؟ یار گھر بھرا پڑا ہے نوکروں سے، پر تم نے پھر بھی خود کو کاموں میں اس قدر الجھایا ہوا ہے۔ عادیہ گھر کا سارا کام ملازموں کے سر پر کھڑی ہو کر کرواتی تھی، لیکن کچن اس نے خود ہی سنبھالا ہوا تھا۔ شام کی چائے ہوتی یا تینوں وقت کا کھانا وہ سب کچھ خود ہی بناتی تھی، اور شاہان اس کے کھانے بہت انجوائے کرتا تھا اور باقاعدہ فرمائش کر کے اس سے ڈشز بنواتا تھا، اور وہ بھی اس کے ایک بار بولنے پر اپنے سب کام چھوڑ خوشی خوشی کچن کا رخ کرتی تھی۔ مجھے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہے اور مجھے اس سے سکون ملتا ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ واو، فرائیڈ رائس، زبردست! وہ ایک ہی جست میں ہادیہ کے سامنے آتا شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور پاس پڑے کٹر بورڈ پر کٹی ہوئی سبزیوں سے کٹی ہوئی گاجریں اٹھا کر کھانے لگا۔ ہادیہ نے چولہے کی آنچ ہلکی کر کے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ چائے پیو گے؟ وہ فرائیڈ چکن میں باری باری سبزیاں ڈال رہی تھی۔ بالکل پیوں گا، تم فریش ہو جاؤ، میں تب تک بناتی ہوں۔ وہ ساتھ ہی چائے کا پانی چولہے پر رکھنے لگی۔ یار وہ بعد میں، پہلے میری بات سنو۔ وہ پانی پی کر گلاس سائیڈ پر رکھتا پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں جی بولو۔ وہ ابلے ہوئے چاولوں کو سبزیوں میں ڈال رہی تھی۔ یار اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے، وردہ عالم کو میری پھپھو کہو یا کچھ بھی، پر ہادی میرا بھائی ہے،
फिर हादिया ने चावलों में नमक, काली मिर्च और सिरका डालकर बंद गोभी और उबले हुए अंडों की लेयर बनाकर चावलों को दम पर रखा और चाय छानकर चाय का कप टेबल पर रखकर जार से स्नैक्स निकालकर साथ टेबल पर रखे और साथ ही सभी बखेड़ा समेटने लगी। तो ये कि वो अरहमा में इंटरेस्टेड है, उससे शादी करना चाहता है। मैं तुम्हें उसकी हर तरफ से गारंटी देता हूँ। बाकी जो तुम कहो। वो अपनी बात मुकम्मल करके अब सुकून से चाय पीने लगा। ये तो बहुत खुशी की बात है शाहान कि अरहमा का लाइफ पार्टनर उसके माजी से आगाह हो। वो हाथ खुश करती आकर उसके सामने बैठ गई। ठीक है, उसे कहो कि अपने घर से रिश्ता भेजो, मैं अम्मी और अरहमा से बात करती हूँ। वो वाकई ही सच्चे दिल से अरहमा की खुशियों के लिए दुआ गो थी। 13 साल बाद मम्मा बाबा कब तक आएंगे? हादिया फोन पर कॉल सुनने के बाद लाउंज में आई तो उसकी 8 साला बेटी निदा सोफे पर नीम दराज फ्रेंच फ्राइज खाते हुए इस्तफसार करने लगी। उसे देखकर हादिया का मुंह खुले का खुला रह गया। निदा, ये सब क्या है? सोफों के सभी कुशन्स नीचे कारपेट पर बिखरे पड़े थे। एलईडी की आवाज आसमान को छू रही थी। वो सोफे पर आड़ी तिरछी नीम दराज फ्राइज खा रही थी। कितनी बार मना किया है कि लेटकर नहीं खाते, उठकर बैठो। हादिया ने रिमोट उठाकर वॉल्यूम बंद किया। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि आज जुम्मा है और टीवी का वॉल्यूम देखो तुम। निदा, तुम पर मेरी किसी बात का असर क्यों नहीं होता? कितना बखेड़ा करती हो तुम। हादिया वहीं सोफे पर सर हाथों में गिराकर बैठ गई। मम्मा, मैं बाबा से आपकी शिकायत करूंगी। निदा अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू लाती हुई बोली। उसी ने तुम्हें इस कदर सर पर चढ़ाया हुआ है, वो गुस्से से बोली। निदा में शाहान की जान थी। उसके दोनों बच्चे शक्लो सूरत में बाप की कॉपी थे। निदा को वो हर वक्त हाथ का छाला बनाए रखता था। यही वजह थी कि निदा पर बाप का ज्यादा रंग चढ़ा था। अव्वल तो शाहान हादिया को उसे डांटने देता ही नहीं था और अगर कभी हादिया उसे कुछ कहती भी तो उसका असर निदा पर कम ही होता था। यही वजह थी कि वो जहां बैठती वहां खूब बखेड़ा होता और हादिया हर बार सर पकड़कर बैठ जाती। बाबा। तभी शाहान और सुबहान वाइट क्लफ लगे कुर्ता शलवार पहने जुमा की नमाज अदा करके घर वापस लौटे। सुबहान 12 साल का था पर कद काठ में वो शाहान के बराबर ही लगता था। हादिया ने बाप बेटे को एक साथ अंदर दाखिल होते देखकर जेरे लब माशाअल्लाह कहा। बाबा, मामा डांट रही हैं मुझे। निदा शाहान को देखकर रोती हुई उसकी तरफ बढ़ी। हादिया, बहुत बुरी बात। खबरदार जो मेरी प्रिंसेस को कुछ कहा। शाहान हादिया को कहता निदा को साथ लगाए सोफे पर आकर बैठा। मामा काम डाउन, मैं करता हूँ। इससे पहले हादिया शाहान को कोई जवाब देती सुबहान ने माँ को पानी का गिलास भरकर दिया और खुद सारा फैलावा समेटने लगा। वो जानता था कि उसकी माँ को निदा पर सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है। हादिया उसे देखकर मुस्कुरा दी, जो दिखने में हूबहू शाहान की कॉपी था, पर वो हादिया की फरमाबरदार तरीन औलाद था। खाना लगाऊं? हादिया मुस्कुराते हुए गोया हुई। नहीं मामा, अभी पहले कब्रिस्तान जाना है। चलें बाबा, फिर मेरी एकेडमी का वक्त हो जाएगा। हाँ चलो। बाबा, मैं भी। शाहान के खड़े होते ही निदा ने उसका बाजू पकड़कर इल्तिजा की। सॉरी प्रिंसेस, पर पक्का वापस आकर आपको घुमाने लेकर जाऊंगा। शाहान ने उसे प्यार करते पुचकार कर कहा। यह वो वाहिद बात थी जो वो हादिया की मानने पर मजबूर था। वो कहती कि औरतों का कब्रिस्तान जाना अच्छा नहीं और जो चीज बचपन से बच्चों को बताई जाए वह उनके दिमागों में अच्छी तरह रासख हो जाती है। आज ये बच्ची है, कल बड़ी हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि ये घर में रहकर अपने प्यारों के लिए दुआ करे। 2 साल पहले मुस्तफा भी उन्हें छोड़कर चले गए थे, पर उसकी रोज निदा की कब्र पर जाने की आदत को मन्नो आन शाहान ने अपनाया था। पहले वो रोज फजर की नमाज के बाद निदा की कब्र पर जाकर तिलावत करता था, पर मुस्तफा के बाद से वो उन दोनों की कब्रों पर जाता था। रोज वो फजर की नमाज के बाद जाता, पर जुम्मा के दिन वो जुम्मा की नमाज के बाद वहां जाता था। 4 साल की उम्र से वो सुबहान को अपने साथ लेकर कब्रिस्तान जाता था। पहले पहल वो सुबहान को महज जुमा के रोज साथ लेकर जाता, पर मुस्तफा के जाने के बाद से वो सुबहान को रोज बिला नागा अपने साथ लेकर जाता। पिछले 34 सालों से कोई दिन ऐसा ना गया था जब निदा की कब्र पर उसकी मगफरत के लिए दुआ के लिए कोई गया ना हो। पहले शोहर, बेटा और अब पोता। शाहान ने अपनी बेटी का नाम भी अपनी माँ के नाम पर ही रखा था। अरे मेरी शहजादी, यूं उदास थोड़ी ना होते हैं। अभी बाबा आ जाएंगे, फिर वो अपनी प्रिंसेस को घुमाने ले जाएंगे। हादिया निदा को उदास बैठा देखकर उसे बहलाने लगी। हादिया के उसे गुदगुदाने पर वो खिलखिलाकर हंसती। खत्म शुद्ध।